أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين إلهي آمين. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس کے ذریعے برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ دیکھیں آپ جب بھی سب کو چھوڑ چھاڑ کے آتے ہیں نا، جلدی جلدی کھانا پکا کے جلدی جلدی کام ختم کر کے آتے ہیں نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ آپ اللہ کے دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ دوڑنا چلنا پھرنا انشاءاللہ عبادت میں شامل ہوگا۔ جیسے کبھی بھی آپ پریشان نہ ہو کہ اوہ مجھے آج تو بہت تھک گئی ہوں، مجھے یہ جلدی جلدی کرنا پڑا، وہ کرنا نہیں، آپ یہ نہیں کریں۔ اللہ کی راہ میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کا اپنا اجر ہوتا ہے، اس کا اپنا مزہ بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف کبھی ضائع نہیں ہوگی، اس لیے آپ کبھی پریشان نہ ہو۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم پہ تاکہ دیر نہ ہو۔ لیسن نمبر 6 دیکھیں، اس کو میں مخارج حروف میں چاہوں گی کہ اس دفعہ آج ختم ہو جائے یہ مخارج کا چیپٹر، پھر ہم صفات کا کریں گے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ سسٹر ہیں، ان کا میں یہ ہوم ورک نہیں ہے، یہ ریویو ہے، ٹھیک ہے، ریویو ہے، تو میں نے اس لیے شو کرنا چاہا کہ آپ کو وہ ہو کہ ریویو کیسے لکھتے ہیں۔ اکثر سسٹرز پریشان ہوتی ہوں گی کہ ریویو لکھنا کیسے ہے، تو دیکھیں جس کا بھی ہوم ورک مس ہوتا ہے نا، میکسیمم ہوم ورک مس ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا اٹھ کے چلے گئے وہ تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے گھر میں ہوتے ہوئے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جن کا بس ہوم ورک جیسے سمجھے چھٹی ہو رہی ہے، 50% 75% مس ہو گیا، تو ان کو چاہیے کہ ریکارڈنگ دیکھیں اور پھر اس کے بعد ریویو لکھیں۔ وہ پھر ایک طرح سے شروع میں ایبسنٹ شمار ہوگا اگر ریویو نہیں لکھا، پھر اس کے بعد اگر وہ ریویو لکھ کے سسٹر سیما کو یا مجھے بھی بھیج دیں تو میں اس کو پھر پریزنٹ کنسیڈر کرتی ہوں، میں اس کو پھر خود ہی مارک کر دیتی ہوں۔ مجھے اگر کوئی بتا دیتا کہ میں نے ریویو سینڈ کر دیے تو پھر میں اس کو پریزنٹ کنسیڈر کرتی ہوں، اس کو پریزنٹ لکھ دیتی ہوں فارم پہ۔ تو ریویو دیکھیں انہوں نے 1 پیج کا لکھا، مطلب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا پوری کہانی لکھی جائے، کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ اتنا سارے نوٹس بنائیں گے، تو ریویو نہیں، بس بیسک مین پوائنٹس بس آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو ریویو نہیں، آپ سے اپنے نوٹس بنا رہے ہیں نا، صرف وہی بھی دکھا دیں تب بھی کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپیشلی پوائنٹس میں لکھیں، آپ بس ہوم ورک نوٹس دکھائیں کہ یہ دیکھیں میں نے جب میں نے ریکارڈنگ دیکھی میں نے یہ نوٹس بنائے تھے، تو وہ بھی سیلف انف ہوتا ہے۔ تو یہ ریویو دیکھیں چھوٹا سا لکھا انہوں نے، ہے نا، اقصا لسان کا، پھر راس اللسان کی بات کی، پھر کاف اور قاف کی بات کی، اور اس کے بعد سارے انہوں نے ڈیٹیل جو جو ان کو لگا وہ انہوں نے اس کو لکھ دیا، بس یہی چاہیے ہوتا ہے ریویو میں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو بارک اللہ سسٹر نتاشا، دیکھیں آپ کا ریویو ثواب جاریہ بنے گا، دوسروں کو انکریجمنٹ میں لکھیں کہ ریویو لکھنا کیسے، تو سب کو سمجھ آ گئی ہو کہ ریویو لکھنا، اگر آپ نے وہ اٹینڈ نہیں کیا تو آپ نے ریویو لکھنا ہے، اور اگر آپ کے ہوم ورک نوٹس بنے ہیں وہ بھی کافی ہیں، اگر شو کرنے ایٹ لیسٹ۔ اب ہم دیکھیں ہوم ورک کی طرف آئے۔ اب ماشاءاللہ اس دفعہ سسٹر ام حبیبہ ہیں، اور ان کے ہوم ورک مجھے، بلکہ سب کے ہوم ورک مجھے اچھے لگ رہے تھے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کا لوں، کس کے ہوم ورک کو شو کروں، کیونکہ اگر کسی اور کا نہیں کروں گی تو مجھے لگے گا کہ شاید ان کا دل ٹوٹے گا، کہ ہر ایک نے بہت محنت سے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کی کوشش قبول کرے، مگر یہ کہ میں شو نہیں کر سکوں گی زیادہ۔ تو سسٹر ام حبیبہ کا نیٹ کلین تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کا نیٹ کلین تھا ماشاءاللہ، اور انہوں نے بہت اچھا بنایا تھا، یہ دیکھیں ڈیٹیل میں، اور اسی سے ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، تو اس کے تھرو ہمیں سب سمجھ آ جائے گا۔ اچھا مخارج اس میں ہے کہ سوال نمبر 1، حروف کی ادائیگی کے اعتبار سے لسان یعنی زبان کے کتنے حصے ہیں؟ انہوں نے دیکھیں پورا بنایا، ہر جگہ کو جہاں جہاں پہ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حروف کی ادائیگی کے حساب سے لسان یعنی زبان کے 5 حصے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا لکھا ہے، اور
دیکھیں کہ میں یہ کہتی ہوں بس نوٹس ہونے چاہیے. آپ اگر کوئی نہیں بنا سکتا تو یہ نہ سوچے کہ میرے نوٹس کو تو کوئی دیکھے گا نہیں, میرے نوٹس تو اچھے نہیں ہوتے, میرے نوٹس نہیں. آپ کو صرف ہوم ورک کرنا ہے, نیٹ کلین ہو بس, ٹھیک ہے, اور اچھا جواب صحیح ہوں. تو اس میں انہیں 5 پوائنٹس لکھے کہ 5 جو حصے ہیں, اقصا سب سے پیچھے, پھر وسط مڈل میں, ہاف پاس سائڈس پہ, ٹھیک ہے, سائڈس, طرف, آگے کی طرف نوک, راس لسان, راس لسان بالکل کارنر ہوتا ہے, جیسے ہماری باڈی کا سر, مطلب ہمارا سر بالکل ہماری باڈی کے اوپر ہوتا ہے نا, اس طرح زبان میں بھی بالکل ٹپ. اچھا, حاف لسان یعنی زبان کے کنارے سے 2 حرف نکلتے ہیں, ضاد اور لام. اچھا, اس کو بھی ایکسپلین کر دوں گی نا, کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے, اختلاف رائے بھی ہوتا ہے ان تجوید کے بھی علماء میں بھی, کہ کوئی کسی کو کسی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, کوئی کسی کو کسی کیٹیگری میں. اس کو میں ایکسپلین کروں گی کہ اگر آپ لکھیں گے نا اس طرح, صرف دعات بھی لکھتے تو بھی جواب ٹھیک تھا, مگر ابھی ہم نے 2 کے حساب سے دعات لام ٹھیک ہے. حروف جن کی غلط ادائیگی سے جیم کی موصل کس حرف سے ہوتی ہے, تو یہ 6 سے ہوتی ہے. دیکھیں, ج ج ج ج ج ج, مطلب آپ کو آواز میں میرے سی ایچ جیسی ساؤنڈ بھی فیل ہو رہی ہوگی نا, جو چے بھی ہوتی ہے, ج, تو یہ غلط ہوتا ہے. مطلب اردو میں تو ٹھیک ہے مگر عربی میں نہیں چلے گا. پھر یا مطلب یا غیر مدیہ سے مراد وہ یا ہے جس پر حرکت ہو یا لین ہو, ٹھیک ہے. اس میں میں نے دیکھا بہت لوگوں کو مسٹیک ہوئی ہے, سمجھ نہیں آئی. لین کا مطلب ہوتا ہے کہ جب پیچھے زبر ہوتا ہے, آگے واو ساکن یا ساکن, تو پیچھے زبر ہونا چاہیے. تو جو سورہ دی تھی میں نے, اس میں انہوں نے الذی جیسے ہے, اس میں بھی یا کو مار کیا ہوا تھا, وہ غلط ہے, کیونکہ وہ تو یا مدیہ ہے, جبکہ ہمیں بات ہو رہی یا غیر مدہ, ٹھیک ہے. تو پیچھے اگر زیر ہے تو پھر وہ نہیں ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ کس میں شامل ہے, وہ جوف میں شامل ہے, ٹھیک ہے نا, جوف میں شامل ہے. مدیہ والا لیٹر تو جوف میں شامل ہوتا ہے. تو ابھی میں نے ویسے نا انمیوٹ کے آپشن دے دی, اگر آپ کوئی جواب بات کرنا چاہیں تو, ٹھیک ہے. تو جوف میں شامل ہوتا ہے جب زیر پیچھے ہوتا ہے, ای بی ٹی سی, ہے نا, ہم نے شروع میں پڑھا تھا. اچھا, پھر ثنا سفلا سے مراد نیچے کے 2 دانت ہیں, ٹھیک ہے. سفلا کا مطلب نیچے, 2 نیچے ہوتا ہے. ثنایا میں ثنا کا مطلب 2 ہوتا ہے, 2 نیچے. پھر زبان کی جڑ جب نرم دالو سے لگتا ہے, اس سے قاف ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر سورہ قریش میں شجریہ لحاظیہ والے الفاظ کی نشاندہی کر کے لکھے, ہوم ورک گروپ میں سنائے. تو اس میں پھر یہ میرے خیال سے مس یہ ہے, انہوں نے یہاں پہ لحاظیہ میں یا کو شامل نہیں کیا. یہی میں کہتی کہ یہ صحیح کیا انہوں نے, کیونکہ اس سے پیچھے دیکھیں زیر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, زیر آ رہی, تو یہ نہیں شامل ہوگا. اکثر لوگوں نے لکھا ہے. قریش میں یہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ رائی یعنی کہ یا سے پیچھے زبر آ رہی ہے, تو یہ لین ہے. اور شین بھی اس میں آ گیا شجریہ میں. پھر الافہم رحلۃ الشتاء, شین آ گیا شجریہ. صوئف میں یا آ گیا, کیونکہ وہ کیا ہے, صوئف, صوت پہ زبر ہوتا ہے, تو یہ لین لیٹر ہے. پھر فلیعبدوا, یا پہ حرکت ہے, تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ متحرک یا جو ہوتا ہے وہ شجریہ ہوتا ہے. پھر بیت میں لین ہے, لین مین زبر اور یا کا جوڑا ہے, ٹھیک ہے, زبر اور یا کا جوڑ. پھر الذی, یہاں پہ غلطی کی تھی نا کہ سسٹرز نے, کہ اس کو بھی شجریہ میں ڈال دیا تھا, کہ دیکھیں زیر اور یا کا جوڑا ہے نا, تو یہ بھی یہ جوفیہ ہے, ٹھیک ہے نا. اطعمہم من جو شجریہ, اور امنہم من خوف, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح تھوڑا سا اس میں مجھے نظر آیا تھا کہ اس پہ مسٹیک ہوئی تھی. ایون میں آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں, میں بھی بعد میں پھر مجھ سے بھول نہ جائے, کہ سسٹر آپ کے بھی تھوڑی آواز تو ہے. اچھا دیکھیں, اشتائی, تائی, تو اکثر سسٹر نے اس کو پڑھا اشتائی, تا اور یا کو, تا اور حمزہ کو جوڑ دیا. تو آپ کو دیکھیں آواز آئی ہوگی جیسے چھوٹی یہ بھی پڑھی ہے میں نے, تائی, ٹھیک ہے, تائی. تو اس لیے کہ میں نے تا کے بعد ای کے لیے, دیکھیں تا میں الف ہے, یعنی کہ وہ جوفیہ لیٹر ہے, اس میں کوئی مخرج ہلتا نہیں ہے نا, یہ مخرج مقدر ہے نا. جبکہ حمزہ جو ہے مخرج محقق ہے, یعنی کہ اس میں مخرج ہلتا ہے, ہمارا ووکل کارڈ ہلتا ہے.
تو ہم جب تائی کہتے ہیں نا تو ہم ایک طرح سے اس کو یا بھی بنا دیتے ہیں اور وہ بھی جوفیا. تو ہم نے کیا کرنا تا اور اے اے اے، یعنی کہ ہمارے حلق ووکل کارڈ میں وائبریشن ہونی چاہیے، وہ جو ووکل کارڈ بند ہونی چاہیے اور کھلنی چاہیے، وہاں پہ ایکشن ہونا چاہیے. تو تا اور ای کو ہمیشہ سیپریٹ پڑھا کر اس کے بیچ میں لائن لگا دیا کریں، تا ای تا ای. اس میں آپ کو الگ فیل ہوگا، مطلب تائی تائی، جیسے مائی تائی ہائی اس طرح ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. اچھا یہ ہاں سسٹر نتاشا گل کا یہ ایک پیج میں نے باقی نہیں شیئر کیے، یہ سسٹر نتاشا کا کہ جیم کو انہوں نے دیکھے کتنے اچھے نوٹس بنائے ہوئے ہیں. آپ بھی بنائیں اور آپ بھی نا ضرور ایک ایک چیز لکھا کریں، اور ضرور اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو ایٹ لیسٹ پوائنٹ لکھ لیا کریں. ان کے پاس تھا کہ انہوں نے بہت لائنس بھی لگائیں، یہ بھی خیر بنا سکتے ہیں الحمدللہ. تو جیم کے اور اس کے سارا انہوں نے ڈفرنس بتایا، جیم اور چے کا جو ڈفرنس تھا نا اس کو انہوں نے سارا نوٹس لکھے. تو یہ بھی ہونا چاہیے. جیم میں انہوں نے لکھا کہ جب زبان کی نوک آگے کی طرف نیچے والے دانتوں کی طرف نیچے دبا کے، یعنی دبا دینے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو درمیان میں سے آپ لکھیں گی، ٹھیک ہے، درمیان اگر لکھیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ جیم شجریہ لیٹر ہے. مگر پھر بھی جمانے کی بات کی، یہ جمانا پوائنٹ تھا نا سر میں. پھر زبان کی نوک آگے کی طرف چے میں نیچے والے دانتوں کی طرف نیچے نہ دبانے سے چے ادا ہوتا ہے. اور یہ صحیح ہے، انہوں نے صحیح طرح کیا کہ اگر ہم ہلکا سا پٹ لگاتے ہیں نا تو وہ ہوا آ جاتی ہے، اس میں گیپ آ جاتا ہے. پھر سیکنڈ پوائنٹ، زبان سختی سے تالو سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے، اور زبان سختی سے تالو سے نہ لگے تو چے ادا ہوتا ہے. جیم میں آواز ہوا رک جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے. یہ بھی کتنا اچھا پوائنٹ انہوں نے بتایا. یہ سب چیزیں ہم آگے پڑھیں گے، مگر ابھی دیکھ لیں کتنا اچھا بتا. وہاں پہ چے نہیں ہوگا میرے خیال سے جب ہم آگے پڑھیں گے. اور چے میں آواز ہوا نہیں رکتی، یعنی کہ چلتی رہتی ہے، لائک چے 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 چے. پھر جی میں آواز شدت سے ٹکراتی ہے، آج آج. اور چے میں آواز چلتی رہتی ہے، آج آج. اگر ویسے بول رہی ہوں آج اچھا جیسے ہوتا ہے نا، اور ہمس ہوتا ہے. پھر جیم کو چے کی جگہ ادا کرنے سے غلطی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے دیکھے کتنا اچھا ایکسپلین کیا، ماشاء اللہ. اللہ نے بہت ان کے لیے وہ برکت عطا فرمائے. اور یہی چیز ہوتی ہے نا اللہ کو پسند ہے، ڈیٹیل میں کام کرنا. الحمدللہ. اب ہم محض آگے تو نہیں ہے، مگر یہ میں کہہ رہی ہوں سارے ہوم ورک اتنے اچھے تھے ماشاءاللہ کہ میرا چاہتا سبھی کو شیئر کروں. مگر یہ کہ آپ کے ہوم ورک گروپ میں خود دیکھ بھی نہیں ہوں گے، تو آپ سب کے ہوم ورک خود بھی دیکھیں جا کے، تو انشاءاللہ آپ کو اچھے لگیں گے. اب ہم دوسرے اس پہ آ جاتے ہیں، لیسن پہ آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو ایک تھوڑی سی پرابلم تھی کہ ہاف دعاد اور لام کی، تو اس کو بھی تھوڑا سا سالو کرتے ہیں پچھلے لیسن کی. دیکھیں دعاد میں حافہ میں دیکھیں ہم نے پڑھا تھا جو کہ القول السدید کی جو بک ہے جو ہمارے مطلب کائنڈ آف کورس میں شامل ہے، اس نے طرف لام کو طرف میں شامل کیا تھا. ٹھیک ہے، طرف آگے کی جگہ ہوتی ہے ٹپ آف دا ٹنگ کے پاس، جبکہ یہ جو میرے پاس بک ہے اس کا نام ہے تجوید گائیڈ ٹو ریڈ رائٹ، اس میں دعاد اور لام کو حافہ میں شامل کیا. ٹھیک ہے، تو ایون جہاں میں نے کورس کیا انہوں نے بھی دعاد اور لام کو حافہ میں شامل کیا. تو دونوں ہی صحیح ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ ایک تو یہ دیکھ لیں زبان کو، یہ لام کا ہی مخرج ہے. لام میں کیا ہوگا کہ یہ زبان ٹپ ہماری ٹپ ایک کائنڈ آف ٹپ بھی ٹچ ہو رہی ہوتی ہے، مگر اسپیشلی تو ویسے اس کروٹ ہے نا، جیسے زبان دعاد کی کروٹ ہوتی ہے سائڈ ہوتی ہے، اس طرح یہاں بھی ٹپ ہے جو ٹچ ہوتی ہے مسوڑوں کے میں. مگر زیادہ زبان موٹی ہے نا تو تھوڑی سی اوپر بھی ٹچ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ٹپ آف دا ٹنگ والا فنکشن جو ہوتا ہے نا یہاں بھی ایک طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. تو میں بھی اس وجہ سے ان کو وہاں پہ انہوں نے طرف اور ایک نے اس طرح حافہ میں لیا. اور اس کا دوسرا بھی ہے، جیسے یہ بک ہے آپ دیکھیں حافہ اصل میں ہوتا ہے یہ سارا ایریا، پیچھے بھی بلکہ جتنا بھی ہوگا نا یہ سارا ایریا حافہ ہوتا ہے، سارا. ٹھیک ہے، تو دعا آپ اگر سمجھے اس کو منہ سمجھ لیں، اور یہ والا ایریا جو ہے آگے کا یہ سمجھ لیں کہ یہ جہاں پہ دانت وغیرہ ہوتے ہیں آگے کے دانت ہوتے ہیں، اور یہ پیچھے کا ایریا ہے. تو دعا پیچھے والے سے ایریا سے ادا ہوتا ہے، اور لام بھی حافہ کا ہی اس حساب سے ہے کہ یہاں آگے والے ایریا سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یوز حافہ ہی ہو رہا ہے. جیسے ٹیبل بھی ہوتی ہے نا، ٹیبل کا بھی ہم یہ بھی ایریا ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے، یہ سارا حافہ سائز ہوتی ہیں.
بٹ ہم کیا کہتے ہیں یہ والا کونا ہے یہاں پہ ہم کچھ رکھ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کونے میں سے اٹھا دو ذرا, ہے نا, کونے میں گلاس رکھ دو, کونے سے ہٹا دو. تو اصل میں پھر یہ کونا ہوتا ہے مگر ہوتا یہی ہے, یہ کونا ہوتا ہے اور اس کے نیچے سارا حافہ ہوتا ہے. تو یہ لام آگے سے ادا ہو رہا ہے مگر یہ کہ کچھ ایریا اس کا پھر آگے کے ایریا ہے, تو اس نے اوپر کو بھی لے لیا کائنڈ آف ٹپ. اس وجہ سے اس کو کسی نے اس کو اس میں شامل کیا, طرف میں شامل کیا, اور کسی نے اس کو حافہ میں شامل کیا. بٹ ایکچولی پورا حافہ میں ہی ہے, ٹھیک ہے. حافہ مین یہ والا ایریا اور زبان کا بھی یہ والا ایریا. تو مجھے وہ بک کی ایگزامپل زیادہ ایزی لگی تھی, اس لیے میں نے اس کو کر لیا. ایون آپ اور دیکھیں یہ پھر یہ اسی حساب سے القاب دیے جاتے ہیں نا, حافہ دے دیا, طرفیہ دے دیا. تو ڈفرنٹ علماء نے ڈفرنٹ صفت کی وجہ سے, ڈفرنٹ اپنی تھاٹ کی وجہ سے ڈفرنٹ وہ دیے ہیں, القاب دیے ہیں. القاب بھی اس لیے ڈفرنٹ ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کے خیر یہ کورس میں اس کا شامل نہیں مگر یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ یہاں میں نے نوٹ کیا, یہ دیکھیں میں نے لکھا دعات, اس کو شجریہ میں بھی شامل کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ دیکھیں میرے لیے بھی نئی بات تھی. ویسے ہمارا الحمدللہ ایک اور گروپ ہے جہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, وہاں پہ سب نے, ہم سب وہی ہیں جو ہم سب نے ایک کورس کیا ہوا ہے, تو ہم سب ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ دعا شجریہ میں بھی شامل ہوتا ہے مگر جبکہ جو اس کے دونوں کنارے اوپر لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. شجریہ میں آپ کو بتایا نا, شجر درخت کو کہتے ہیں, اور درخت میں کی شیپ کیسی ہوتی ہے کہ اوپر سے گول ہوتا ہے, نیچے سے جیسا بھی ہو اوپر سے گول ہوتا ہے. تو اگر دعات میں بھی ہم کیا کریں کہ زبان دونوں سائڈ پہ لگائیں, ادھر بھی لگائیں ادھر بھی لگائیں, تو پھر ہماری زبان کی شیپ کچھ دونوں جگہ سے ٹچ ہوتی ہے تو گول سی ہو جاتی ہے. تو اس حساب سے بعض علماء نے اس دعات کو شجریہ میں لیا ہے, کافی علماء نے بلکہ. اور وہ کہتے ہیں ان کا ویو ہے کہ جب وہ دونوں جگہ سے ٹچ ہوگا نا تو وہ شجریہ ہے, اور اگر کہیں اور ٹچ ہو رہا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کا ویو تو یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اگر وہ شجریہ ہے جبکہ وہ یہاں سے ٹچ ہو رہا ہے, اور اگر وہ ایک سائڈ سے ٹچ ہو رہا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کسی میں ڈالتے ہی نہیں ہے. تو اس سے یہ میں آپ کے کورس میں نہیں پوچھوں گی, کہیں بھی کوشچن یہ پوچھوں گی نہیں, مگر یہ میں آپ کو صرف نالج میں دے رہی ہوں کہ اس طرح ان کے علماء کی اتنی بازگت, اتنی ویرائٹی ہوتی ہے رائے میں. تو آپ کبھی پریشان نہیں ہونا کہ ایک جگہ آپ کو ایک چیز ملے, دوسری جگہ دوسری چیز مل جائے, ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں آج کے لیسن میں. آج کے لیسن میں ہم نے پڑھنا ہے لام, ہم نے پڑھ لیا تھا, ہم نے نون پڑھنا ہے. اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ میں تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کرتی ہوں. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آپ کو بتائی تھی کہ ایون آپ یہ جو میں نے دیکھا مارک کیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ مارک کیا ہم نے. تو جو سب سے جو مخارج کی تقسیم جو ہے, جو سب سے زیادہ مانی جاتی ہے, اس میں یہ جو میں نے مارک کیا اس کو راس بھی کہتے ہیں. مطلب کچھ لوگ اس پورے کو طرف بھی کہتے ہیں, طرف لسان میں نون را پھر یہ تا دال طا سین زا صا تا زال ظا سب کو کہتے ہیں یہ طرف ہے. مگر کچھ علماء کیا کرتے ہیں, طرف میں نون را ڈال دیتے ہیں, اور یہ جو باقی کو راس بھی کہہ دیتے ہیں. راس میں نے آپ کہا تھا نا کہ جو کسی چیز کا کنارہ ہوتا ہے, کونا, جیسے ہمارا باڈی ہے نا, ہماری باڈی اس کے اوپر سر ہے, آگے کا ایریا ہے. تو اسی طرح زبان میں بھی اگر ہم دیکھیں نا, بالکل سواد یہاں سے ادا ہوتا ہے نا, بالکل یہاں سے ادا ہوتا ہے کہیں سے, بالکل کونے میں سے. تو اس کو راس بھی کہتے ہیں, راس سر کو بھی کہتے ہیں, اور جڑ کو بھی کہتے ہیں راس, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی کنفیوژن ہو, ہم بس جو پڑھ رہے ہیں نا, میں سوال کروں گی, آپ اس کے حساب سے ہی بس دیکھنا انشاءاللہ. وہ صرف آپ کو بتایا, اب یہاں بھی دونوں چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں لے رہے ہیں, ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے صحیح ادا کرنا. اچھا مخرج نون زبان کی نوک اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. یہ لام کے مخرج سے تھوڑا پیچھے. تو نون کہاں سے ادا ہوتا ہے, یہاں پہ کہ نوک اور کے سامنے جڑے ہوئے دو سامنے کے دانت, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ نون. اس کی ڈیفینیشن ہم اردو اس میں سے دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں,
زبان کا کنارہ جب ثنایا، ثنایا کون سے دانت تھے؟ جو بالکل سامنے کے 2 دانت اوپر کے، ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں اوپر ہی کے دانت یوز ہوتے ہیں، نہ ٹھیک ہے. اور سواد، زائی اور سین، اس کے لیے نیچے کے دانت یوز ہوتے ہیں، اور کسی چیز کے لیے یوز نہیں ہوتے، بس ہر چیز کے لیے اوپر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، سب کے لیے اوپر ہوں گے ایکسپٹ ان کے. تو ثنایا یہاں پہ پھر الیا ہو جائے گا، یعنی اوپر کے 2 دانت، ربائی یعنی کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ بھی اس رائٹ اینڈ لیفٹ ہوتے ہیں نا، یہ 2 دانت یہاں پہ ثنایا ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ میں اس کو اس طرح ٹیڑھا کر دیتی ہوں، ربائی ہو جائیں گی، اور انیاب اس کے ساتھ والے، ٹھیک ہے نا. تو کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 دانت ہو گئے ہے نا. 6 دانت جو ہوتے ہیں آگے کے فرنٹ کے، اس کے وہ اس پہ نون یوز ہوتا ہے. تو زبان کا کنارہ جب ثنا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیفینیشن یہ ثنایا، ربائی، انیاب، یہ اس لیے نا دانتوں کو آپ ضرور یاد رکھیں نام. تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں لام میں. لام میں بس نہیں ڈیٹیل ہے، ویسے ڈیٹیل کافی ہے کہ جب یہ ہم نے نون ساکن ادا کرنا ہے نا تو یہاں پہ ٹچ ہوگا، ٹھیک ہے. جب ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں ان، بن، تن، فن، ٹھیک ہے نا، تو اس پر زبان یہاں ہوگی. جب اخفا کریں گے نا، اخفا، تو پھر یہاں نہیں ہوگا، یہاں سے ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں، یہ نون جب اظہار کرے نا، یہ اظہار کے کیس میں یہ ہوگا، جبکہ اخفا کے کیس میں نون اخفا میں جو ہوگا یہ کہاں جائے گا؟ اس کو میں ریز کرتی ہوں، مائنڈ کر گیا. اخفا، نون اخفا کیس میں وہ نیکسٹ مخرج پہ چلا جائے گا نا، وہ ہم بعد میں کریں گے، مگر میں آپ کو صرف ایک بتا رہی ہوں نیکسٹ مخرج پہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد رو ہے. رو اکثر لوگوں کو ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کہ بھول جاتے کہ کہاں سے ادا کریں. اصل میں پاکستانی اسٹائل میں، انڈیا اسٹائل میں رو، یا انگلش میں بھی رو میں ادا کر رہی ہوں. اس میں میری زبان کہاں جا رہی ہے؟ تھوڑی سی راؤنڈ جا رہی ہے، ایسے کر کے اوپر جا رہی ہے، تھوڑی سی راؤنڈ، ٹھیک ہے. یہ میری زبان ایسے جا رہی ہے، اوپر تالو ہے، تو یہ رو ہو جاتا ہے، بلکہ اوپر پہ ٹچ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، تالو سے بھی نہیں ٹچ ہو رہا. یہ غلط نہیں ہے، مطلب یہ نہیں آپ سمجھے کہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی نہیں ہے، مگر جب ہم انگلش اردو پڑھیں، ٹھیک ہے نا، جب ہم انگلش اردو پڑھیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بٹ جب ہم رو عربی کا ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان یہاں پہ سپوز دانت ہے نا، اس کے پیچھے جانی چاہیے. اور اس کا مخرج بھی ہم دیکھ لیتے کہ زبان کا کنارہ ما پشت، ٹھیک ہے. زبان جب ثنایا اور ربیہ، ثنایا یاد آ گیا نا، 2 دانت، یہ دیکھیں یہاں پہ بنے ہوئے بھی ہیں 2 دانت، اور ربائی یہ اس کے ساتھ والے کے مسوروں سے لگے، اس سے رو نکلتی. ان تینوں کو مخرج کے اعتبار سے طرفیہ یا دلکیہ کہتے ہیں. طرفیہ یعنی کہ وہ طرف والے، یعنی کہ ٹپ آف دا ٹنگ، ٹھیک ہے، ٹپ آف دا ٹنگ. اینڈ دلکیہ یہ بالکل جسے آسانی سے پھسل کے الفاظ نکلتے ہیں نا، بالکل کونے میں ہوتے ہیں، تو اس کو زلکیہ بھی کہتے ہیں. اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. یہ مطلب ہوتا ہے زلکیہ میں کہ جو ایسے ہیں کہ آرام سے ادا ہو جاتے ہیں، پھسل کے آواز آتی ہے، رو ار. تو یہ زلکیہ یہ ایریا ہے طرفیہ. اور اس میں دیکھیں بات، زبان کا کنارہ ما پشت، ٹھیک ہے، پشت. یہ یاد رکھیں، ہمارا غلط کیا ہو جاتا ہے، ہم پشت نہیں ٹچ کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے. ہم پشت نہیں ٹچ کریں، بلکہ ہم جو اردو انگلش اسٹائل میں کیا کرتے ہیں، اس کا نیچے کا حصہ ٹچ کر رہے ہیں. کچھ یہ جو میں آپ کو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں میں بنا رہی ہوں، یہ ہم ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، ٹچ بھی نہیں، ہینگ کر رہے ہوتے ہیں. رو نو، رو ار، یہ والی جو جگہ نا ار، جہاں سے یہ وائبریشن ہو رہی ہے، اور یہی جگہ اس کی وہ ہے مخرج ہے. مگر یہ بات ہے کہ یہ اس کو تکرار کہتے ہیں، اور تکرار یعنی ریپیٹ آواز کی، اس کو ہم نے روکنا ہوتا ہے. اچھا، رو کے لیے ایک بات میں نے کہیں اور بھی ڈیفینیشن پڑھی تھی، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اس کا مخرج زبان کی نوک اور اس کے مقابل سامنے والے 2 دانتوں کے مسوڑے سے ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ 2 دانتوں کی بات ہو رہی ہے، اب ہم نے وہاں پڑھا 4 دانت، تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے، مگر اس کو چھوڑیں. پھر زبان کی نوک کا تھوڑا سا اوپری حصہ، یہ جہاں پہ میں نے بات کی نا پشت زبان، ڈیفینیشن میں زبان کی
نوک کا تھوڑا سا اوپری حصہ استعمال کرتے ہوئے نون کے مخرج کے قریب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نون اور را کا مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, نون اور را کا مخرج ایک ہی ہے, سوائے اس کے کہ را میں نوک کے ساتھ اس کی پورا اس کا اوپری حصہ بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ نون ہے نا آپ کا ان آپ کا ان وہی حصہ را کے لیے بھی ہوگا, مگر را میں کیا ہوگا, زبان تھوڑی سی اس کا اوپری, زبان کا اوپری حصہ بھی, یعنی کہ اس کو ہم ایسے کریں گے اوپری حصہ پھر زبان باقی حصہ ہے نا, زبان کا اوپری حصہ بھی تھوڑا سا ٹچ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس اوپر والا سائڈ اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے. یہاں تک میں انمیوٹ کرتی ہوں, اگر کسی کو بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں. اچھا, تو یہاں پہ بات ہوئی کہ زبان تھوڑی سی اوپر سے بھی ٹچ ہوگی, جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو وہاں پہ. اور اس میں کیا ہے, آپ زبان کو دیکھیں گے, میں نے آپ کو کہا تھا یہ آواز آ رہی ہے, یہ کیوں آ رہی ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا, یہ جو آپ مڈل میں دیکھ رہے ہیں, یہاں دیکھا کوئی چھوٹا سا ہول بھی نظر آ رہا ہے. تو جب ہم صحیح مخرج پہ وہ صحیح مخرج پہ زبان رکھتے ہیں نا یہاں پہ, تو کیا ہوتا ہے, یہاں پہ بیچ میں ایک ہول کریٹ ہو جاتا ہے, تو ادھر سے ہوا نکل رہی ہوتی ہے. اور اگر ابھی یہ جگہ نہیں بنائیں گے نا جہاں پیچھے ہوا رک جائے گی, لائک یہ میں غلط رکھ رہی ہوں, تو وہ پیچھے جو ہوا تھی وہ بلاک ہو رہی ہے, جیسے جیم میں ہوتی ہے, جیسے با میں ہوتی ہے, اس میں بھی رک رہی, الرحمن الرحمن. تو اس کو ہم نے جگہ کو چھوڑنا ہے, ہمیں اس ہوا کو لے کے جانا ہے کہ یہاں سے نکل جائے. ہم تھوڑا سا آگے رکھتے ہیں نون کے مخرج کی جگہ, مگر ایسا اوپر ٹپ آف دا ٹنگ کے اوپر سے ظاہر اللسان, ظاہر کہتے ہیں اس کو, زبان کے اوپر والی جگہ ظاہر اللسان کو بھی ٹچ کرنا ہوتا ہے. تو پھر ار یہ بن گیا. ٹھیک ہے, مگر اس کو اتنا زیادہ نہیں کرنا, بعض کو ٹیچر وہ اسٹوڈنٹ سناتے ہیں تو الرحمن کہہ دیتے ہیں, جو نہیں. اسی کو اس میں سمجھے کہ اس میں صفت ہے کہ یہ تکرار کرے گا, بٹ ہم نے اسی تکرار کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی صفت ہے کہ وہ کرے گا, بٹ آپ نے روکنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو الرحمن الرحمن. ٹھیک ہے, اس طرح ہم نے پڑھنا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہے رو, ری, اور رو ہیوی, ری لائٹ, اور رو. ٹھیک ہے, یہ ہیوی ہو گیا. تو را میں یہ ہوتا ہے رول کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو ہیوی پڑھتے ہیں, اور اگر زیر ہو تو لائٹ پڑھتے ہیں. اور را ادھر یہاں پہ, یا اگر وہ ساکن ہو تو اس کی پیچھے والی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. تو پیچھے زبر یا پیش ہو تو ہیوی پڑھتے ہیں, اور ساکن ہو اور زیر ہو تو ہم لائٹ پڑھتے ہیں. اس کے مزید ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ اور بھی کس ہے کہ ہیوی لائٹ کی. تو اس کو ہم دیکھیں را رونگ, را. دیکھیں میں نے لائٹ کر دیا, یوزلی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں, امارا, پاریہا, رے. نوٹ کیا ہوگا ایک اور غلطی, کاروما, ایک اور غلطی, رو, یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں نے ایک اور بھی غلطی کی ہے. ابھی میں بولوں گی نہیں, مگر کوئی اور مجھے بتا دیں گے. ایک اور دوسری غلطی کیا کی, پاریہا, کاروما, یا رزوقو. یہ سارا میں غلط میں بتانا چاہوں کہ ہم اس طرح پڑھتے ہیں. امیر تو نورسیلا. اب اس میں ٹپ آف دا ٹنگ میں یہ بتاؤں گی کبھی ٹچ نہیں ہو رہی میری, مطلب سے ایک غلطی تو ہے ہی سب میں کامن. اور کیا غلطی کی میں نے, زیر زبر پیش کی بھی غلطی کی تھی, پھر نوٹ کی ہوگی شاید. میں نے اسے انمیوٹ کیا ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوا. ایک منٹ میں چیٹ میں دیکھتی ہوں. دوبارہ دیکھتی ہوں. مجھول پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, کارے رے ری. ٹھیک ہے نا, یہ رے نہیں ہوتا, بڑی کی آواز نہیں ہوتی, چھوٹی کی آواز ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, جو ہیوی لیٹرز ہیں, اچھا مجھے اس کو ہیوی پڑھنا ہے جب پیش اور زبر آتے ہیں, اور لائٹ میں جو ہوگا وہ زیر میں لائٹ ہوگا. اچھا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو تصویر ہے را کی ہے, یہ لائٹ کی ہے کہ ہیوی کی ہے؟
کوئی شکل اس کی دیکھ کے, کوئی ٹپ جو میں نے ہیوی اور لائٹ کی بتائی تھی, یہ کون سا را ہے؟ ہیوی را ہے. کیسے؟ یہ بیک آف دا ٹنگ اوپر جا رہی ہے. جی بالکل. اور ایک اور نشانی, دو چیزیں ہوتی ہیں ہیوی کرنے میں. ہاں, بیچ میں سے زبان دبائی ہوئی ہے, دبی جی ہوئی ہے. بالکل, اور بیچ میں سے زبان دبائی. اور پیچھے سے اوپر اٹھی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, دو نشانیاں ہیں. ویسے تو اور بھی نشانیاں ہوتی ہیں, مگر آپ کے لیے بہت سب کے لیے ہارڈ ہو جائے گا, میں صرف دو ہی پہ وہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ دو نشانیاں ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہیوی نہیں, یہ ہیوی را ہے, لائٹ نہیں ہے. یہ دیکھ لیں پھر. ٹھیک ہے, الحمدللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. سسٹر آپ نے صحیح جواب دیا. سسٹر سمیرا آپ انمیوٹ نہیں کر سک رہی ہیں, میں دوبارہ سے میوٹ کر کے انمیوٹ کر دیتی ہوں. اچھا, اب ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اب ہو گیا. الحمدللہ. باقی جس کا نہیں ہوا ان کا پتہ نہیں کیسے نہیں ہوا, وہ تو میں نے آپشن دی ہی نہیں تھی غلطی سے. اچھا یہ دیکھیں, یہ ہیوی کی یہ ہے کہ پیچھے سے اٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہیوی اور لائٹ کو دوبارہ سمجھا دیں. ہیوی لائٹ جو ہے نا, ہم دوبارہ اب آگے جب تفخیم کا چیپٹر پڑھیں گے نا, صفات کا, وہاں دوبارہ کریں گے. سسٹر نتاشا آپ پوچھ رہی ہیں نا, تو ہم دوبارہ کریں گے. بس یہاں سرسری یہ ہے کہ ایک تو پیچھے کی زبان اٹھنی چاہیے, ہیوی لیٹر کی نشانی ہوتی ہے دیکھیں, اور دوسرے میں نہیں ہے, نیچے ہوئی بھی ہے. اور دوسرے یہ کہ یہاں سے دبایا جاتا ہے, زبان کو نیچے کی طرف کیا جاتا ہے, جبکہ یہاں پہ تھوڑی سی شکل مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے. اور یہاں پہ الٹا مجھے لگ رہا ہے. ویسے میں آپ کیا بتا تھا کہ اسٹریٹ لائن ہوگی, مفخم جو کہ لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, یہ دیکھیں, یہ مخفم کا مطلب ہیوی ہے, ہیوی. ٹھیک ہے, اور یہ مرکب کا مطلب ہوتا ہے لائٹ. لائٹ میں ٹنگ جو ہے نا پیچھے وہ سلوپ میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں سلوپ ہے. جبکہ ہیوی میں پہ کیا ہوتا ہے, یہ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے, یہ اوپر ہے, یہاں سے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے. تو جب یہ ہم شیپ آتی ہے تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہوا بھرتی ہے تو ہوا سے پر ہو گیا, پر. تو پر ساؤنڈ ہمیں آتی ہے جب ہم ہیوی کرتے ہیں. اور جب اس میں سلوپ پراپر صحیح نہیں ہوتا تو جیسے ری ری ری, اس میں زبان اسٹیٹ ہے, اس میں ہوا پر نہیں ہوتی ہے. اچھا, اب ہم جاتے ہیں رأس اللسان, جس کو میں نے آپ کو کہا تھا نا طرف اللسان بھی ہم کو کہیں گے, اس کو راس اللسان بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی بات ہے. کسی نے مطلب مزید ڈیوائڈ کر دیا, آپ سمجھ لیں طرف اللسان کو مزید ڈیوائڈ کر دیا. تو مخرج نمبر 1 زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ. زبان کی نوک یعنی کہ زبان کی نوک, ثنایا اولیہ یعنی کہ 2 دانت ہو گئے نا, ثنا میں مڈل میں 2 دانت ہوتے ہیں نا, تو 2 دانت کی جڑ, اس سے تو دال تا نکلتے ہیں. اس کو بعد بار مخرج نطعیہ کہتے ہیں. نطعیہ, یہ میں نے آپ کو نا ساری وہ بھیجی ہوئی ہے, القاب کی وہ لسٹ بھیجی ہوئی ہے. اور دیکھیں میں اس کو یاد کس طرح کر رہی تھی, مطلب مجھے بھی یاد کرنے میں مشکل ہو رہی تھی نا یہ سارے. تو میں نے دیکھا کہ اس تو دال تا, اس میں توئے ہے, توئے جس کو اردو میں توئے کہتے ہیں, اور اس کے لقب میں بھی توئے ہے, تو ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں نے یاد کیا کہ جس کے نطعیہ میں تو ہے, اور تو اس کے لیٹرز میں بھی تو دال تا ہے, یعنی ایک لیٹر وہ اس میں مجھے مل گیا. اس طرح میں نے یاد کر لیا. پھر مخرج نمبر 9 زبان کی نوک اور صدا اولیہ کا اندرونی حصہ. اب یہ دیکھیں تھوڑا سا اندرونی, تو میں تو یا تا میں جڑ تھی, یہ فرق ہے. پھر اس کے اندر تھوڑا سا چلے جائیں تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا, وہاں پہ جو کہ مسوروں کے قریب ہے, اس سے غو زال انسا نکلتے ہیں. اس مخرج کو اعتبار سے لسویہ کہتے ہیں. لسویہ, اور لسویہ میں بھی دیکھیں سا ہے, تو میں نے اس طرح یاد کیا کہ جس میں سا ہے نا اس کے اندر اس کے لیٹرز میں بھی سا ہے. سسٹر نینا جی اس میں کچھ مسٹیک مجھے لگ رہی ہے. سا زال ضو میں زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے سے لگتی ہے نا. اچھا کنارہ لکھا ہوا ہے, اندرونی کنارہ. اوکے, اس سے میں کنفیوز ہو گئی تھی. اندرونی کنارہ, اوکے ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو یہ ہے کہ سا, جس میں لسبیہ کس طرح یاد کریں گے کہ اس کے لیٹر میں سا ہے. پھر زبان کی نوک جب ثنایا سفلا اور اولیہ, یہ ہے سواد زئی سا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ سفلا لکھا ہوا ہے,
ऊपर सब जगह उलिया लिखा हुआ है, सिर्फ ये लेटर है कि इसमें जब नीचे के दांत यूज होते हैं, सनाया सुफला और उलिया के अंदरूनी किनारे। उलिया उलिया ये गलत लिखा हुआ है गेस, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है। ये आप पियानो पे आप वो होमवर्क में लिख दे, क्योंकि आप कैसे एक ही दफा में नीचे और ऊपर के दांतों में टच कर सकते हैं, जैसे सौ सौ सौ, तो ऊपर के दांतों में कैसे लगे, अंदरूनी किनारों से लगे। इससे सौद जाई एंड सी, जाई भी कहते हैं उसको, जे भी कहते हैं, और सीन, सौद जा और सीन निकलते हैं, इसको मखरज के हिसाब से असलिया कहते हैं। असलिया असल आई थिंक जड़ को मेरे ख्याल से कहते हैं, ये मैं देखूंगी, असल मुझे लगता है जड़ को कहते हैं। जबकि सिर्फ के एतबार से इसका नाम सिफिरिया है। सिर्फ यानी कि कैसे हैं, जैसे अच्छा है बुरा है, इसमें क्या क्वालिटी है, हम कहेंगे इसमें सीटी भी आवाज बहुत आती है ना, तो सफीरिया सफीर सीटी को कहते हैं, ये कोई भी शार्प आवाज को, ठीक है, सफीरिया शार्प आवाज को कहते हैं, इसमें करके आवाज आती है, जैसे स्वाद अस जाय अज अज और असीन अस, ठीक है, सीटी जैसी आवाज होती है, शार्प आवाज होती है, शार्प, ठीक है, तो इस वजह से इसको सफीरिया कहते हैं। इसको हम कैसे अदा करते हैं ना, इसको हम अभी सिफात के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इसलिए आप ये ना सोचे कि मैं बहुत तेजी से गुजर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से अभी भी बहुत स्लो जा रही हूँ, अदरवाइज लोग तो इससे भी तेज जाते हैं। हम अभी सिफात में अच्छा सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर रासुल लिसान में अब ये देखें, साइड पे कर देती हूँ, इसमें ऊपर देखें मैंने ये लिखा तरफुल लिसान रासुल लिसान, यही बताने के लिए कि तरफुल लिसान भी है और रासुल लिसान भी कहा जाता है, ठीक, दोनों चीजें हैं। जो हमारे नोट्स थे उसमें रासुल लिसान था, ठीक है, ये देखिए रासुल लिसान आपने नोट किया, ये रासुल लिसान है, और तरफुल लिसान ये ऐसे ही है जैसे हम एड्रेस बताना चाहें किसी का, किसी के घर का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब एक पूरा एरिया है जो कि समझे कि मोहल्ला है, पूरा एक मोहल्ला है, तो मैं कहूंगी कि इस मोहल्ले के कोने में रहता है कोई फलान, जैसे मेरा अपना घर भी बिल्कुल कॉर्नर का घर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो घर है ना, ये साउथ कॉमन हमारी जगह का नाम है, तो वो साउथ कॉमन में रहती है, अनीला जो है ना साउथ कॉमन में रहती है। अब दूसरा ये क्या साउथ अनीला जो साउथ कॉमन के बिल्कुल कॉर्नर में रहती है। दोनों बातें सही है ना, बस और भी ज्यादा मतलब और भी ज्यादा एग्जैक्ट एड्रेस बता दिया, रासुल लिसान और भी ज्यादा एग्जैक्ट एड्रेस है, यानी आप तो फिर पहुंच ही जाएंगे, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, कॉर्नर आप ढूंढेंगे, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर जो भी मैं बता दूं आप पहुंच जाएंगे। तो रासुल लिसान समझी, तरफुल लिसान ही का समझे कि एक हिस्सा है जो मजीद तफसील करके बता दिया और भी ज्यादा एग्जैक्ट पोजीशन बता दी, तो आप परेशान नहीं होना इससे। तो इसमें ता हम सीखते हैं, तो अब ये तो देखें, इसकी शेप हैवी लेटर की शेप आ रही है क्योंकि पीछे से उठी हुई है और जो मिडल से नीचे की तरफ दबी हुई है, ठीक है ना, इसको हम कहें पीछे उठी हुई है, इसको मैं ऊपर की तरफ एरो डाल देती हूँ और यहाँ से दबाना है। तो कभी कभी जो है ना किसी सिस्टर से बच्चों से ना हैवी लेटर अदा नहीं होता, तो अगर मैं उनसे कहूँ ना कि जबान को मिडल से दबाएं तो उसे एकदम अदा हो जाता है, यानी कि मुझे लगता है ये ज्यादा आसान टिप है कि जब हम उन्हें कहे कि जबान को मिडल से दबाएं, ठीक है, तो भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो मैंने जबान को मिडल से फोकस किया ना, यहाँ से फोकस किया, तो क्या हुआ, मुझे फिर पीछे की तरफ खुद ब खुद उठ गया, तो अगर आप करके देखें, अगर और मैं फोकस बैक को करूँ सपोज, तो फिर मिडल कभी कभी सीधा रह जाता है, ठीक है, ये मिडल सीधा रह जाता है तो इतना अच्छा अदा नहीं होता। तो बेहतर ये क्या आप इसको फोकस करें, मिडल ऑफ द पार्ट को के नीचे की तरफ दबाना है, तो इसमें होगा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टेक्स्ट भी साथ साथ देख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ये करेंगे, तो में आपको 2 पॉइंट्स होने चाहिए, पीछे से उठेगा और मिडल से दबेगा, मगर ये कि आसान बोलने में किस्सा होता है कि अगर मिडल की तरफ फोकस करें तो पीछे वाला भी बेहतर हो ही जाता है। तो जबान की नोक का ऊपरी हिस्सा जब सनाए उलिया सामने के 2 दांतों के मसूड़ों से लगे और जबान का पिछला ऊपर की तरफ उठे, ये कि यही बात हुई, तो इसे तो अदा होता है, तो ठीक है। तो जबान की नोक का ऊपरी हिस्सा, आप देखिए ऊपर का हिस्सा, अब ये एक बात नोट करिए ना, तो आप देखिए जबान का यहाँ पे ऊपर हिस्सा दिखाया गया है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा,
زبان کی نوک کا نیچے بھی ہو سکتا ہے نا. نوک کیسے ہوتی ہے؟ ایسے بھی پوائنٹی کوئی بھی چیز ہے سپوز, تو یہ نوک کا اوپر حصہ ہے, یہ نیچے حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اپ ہے, یہ ڈاؤن ہے. تو ہے تو ساری نوک, مگر اس میں بھی کہاں مزید بتا دیا کہ یہ والا حصہ. تو اگر کل سپوز میں فیوچر میں آپ سے پوچھیں یہ پکچر کس چیز کی, کون سے لیٹر کی ہے, ابھی نہیں پوچھوں گی, ہم جب صفات پڑھیں گے نا تو اس کے بعد ہم کریں گے کہ میں کوشچن ہوم ورک میں بھی زیادہ دے سکتی ہوں, ابھی بھی پوچھ سکتی ہوں, مگر ابھی اتنا نہیں دھیان دوں, ابھی نہیں کروں گی کیونکہ ابھی ہم نے صفات نہیں پڑھی. مگر صفات میں جب دیکھیں گے پکچر ہے, اس کی نوک نظر آ رہی ہے, اس کا اوپر کا حصہ یہاں ٹچ ہو رہا ہے, تو پھر آپ کہیں گے اچھا میرا خیال ہے کہ یہ تا, دال اور تو میں سے کوئی ہے. پھر آپ سوچیں گے اچھا ان میں سے کون سا ہے, تو آپ کو لگے گا اچھا یہ ہیوی کا سائن نظر آیا تو پھر تو ہوگا. اگر یہ لائن ہیوی کا نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے دال یا تا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم پکچر کو دیکھ کے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا لیٹر ہے. اور اس کا اپوزٹ بھی, کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ پکچر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو لیٹر کی ادائیگی سمجھ آ جائے گی. پھر دال اور تو بھی, اس میں بھی آپ دیکھیں, اس میں دیکھیں زبان نیچے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو ہیوینس والا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے, یہ نہ ہی مڈل سے دبی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں ایسے دبی ہوئی بھی نہیں ہے اور پیچھے سے اٹھی ہوئی بھی نہیں ہے. تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ تو کوئی لائٹ لیٹر ہے, اور آگے کی پوزیشن سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دال یا تا ہے. ٹھیک ہے, تو زبان کی نوک کا اوپری حصہ جب سامنے کے دو دانتوں اور اس کے مسوڑوں کی لائن سے لگے, جبکہ زبان کا پچھلا حصہ نیچے کی طرف ہی ہو. کیونکہ اوپر کی ڈیفینیشن اور نیچے کی ڈیفینیشن میں یہی فرق ہے, آگے سے دونوں سب سیم ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں دال میں بھی دیکھیں زبان کی نوک کا اوپری حصہ جب سامنے کے دو دانتوں سے لگے اور اس کے مسوڑوں سے, اور نیچے اس میں بھی زبان کی نوک کا اوپری حصہ جب ثناء علیہ کے سامنے کے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. تو آگے دونوں سیم ہے, پیچھے سے فرق ہے. اچھا, طرف اللسان یا راس اللسان. ٹھیک ہے, طرف اللسان یا راس اللسان, یعنی کہ طرف اللسان میں بھی سب سے آگے والا حصہ اس کو راس اللسان کہتے ہیں. تو راس اللسان یعنی دیکھیے ابھی کو کونے والا جگہ ہے, اس لیے اس کو راس کہتے ہیں. کونا ہے بالکل, ٹپ, ٹپ کا بھی ٹپ آپ سمجھ لیں, ٹپ کا بھی ٹپ, یعنی کونے کا بھی ایک بالکل اور بھی کونا, مزید کونا, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہماری پین کی نیب ہوتی ہے نا, نیب ہوتی ہے, نیب کا بھی ایک آگے چھوٹا سا پوائنٹ بھی ہوتا ہے جہاں سے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. نیب پوائنٹ میں اینڈ میں ہوتی ہے, اینڈ میں ہوتی ہے. دیکھیں پین یہ بھی میرے ہاتھ میں ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہیں گے یہ نیب ہے, اور اس کا بھی حصہ بالکل کارنر یہ راس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پوری نیب بھی طرف ہے اور طرف کا بھی بالکل اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ راس ہو جائے گا. راس کہتے ہیں, راس نہیں کہنا کسی نے. چل را پھر حمزہ پھر سین, راس. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں, رائی و زال انسا کو, و زال تا لسویا, دیکھ تا سے لسویا سمجھ آ جائے گا آپ کو, اور اس میں تو سے نطعیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ میں اس سے یاد کر لیں, اتنا آسان ہو جائے گا. اور یہ لسویا اس میں سا نے بتا دیا. تو اس میں بھی دیکھیں و, ابھی ہمیں کیسے پتہ چلا ہیوی لیٹر, اس کی شیپ سے. اور زبان ہم دیکھیں گے کہاں پہ ہے, آگے دیکھیں زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر کے دانتوں کے نیچے کے سروں سے لگے. زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر کے دو دانت, سامنے کے دانت یعنی ثناء علیہ تھے نا, اس کے نیچے کے سروں سے لگے. ٹھیک ہے, نیچے کے, یہ دانت ہے نا پورا, اس کا نیچے والا حصہ. ٹھیک ہے, تو سامنے سے ٹنگ, اور اس میں بھی آگے تھوڑی سی دیکھیں زبان نکل بھی رہی ہے. ٹھیک ہے, اور زا میں ہم تھوڑا سا پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں, یہ والا زو تو ہیوی والا زو, کیونکہ وہ کبھی کبھی زبان آگے نکالنا مشکل ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم تھوڑا سا پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں, مگر سا میں زبان تھوڑی سی آگے کی طرف آئے گی. ٹھیک ہے, سارا ہل گیا میرے سے. یہاں سے میں ٹاپ پہ چلی گئی, ایک منٹ اس کو. جسٹ ایک منٹ ہے, ابھی ہو جائے گا. اچھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا, سا اور زال, اچھا ہم زو کی بات کر رہے تھے. زو میں آپ دیکھیں, اس میں آپ لپس میں بھی دیکھیں زبان تھوڑی سی نظر آ رہی ہے, تو اس میں کیا ہوگا, زبان کہاں ٹچ ہوگی, ٹپ آف دا ٹنگ,
कहाँ टक हूँ, टिप ऑफ द टंग एंड टिप ऑफ द टीथ, बॉटम ऑफ द टीथ, ठीक है ना, ये दांतों के इसमें, तो इससे वो अदा होगा. और इसमें इसके बाद ये जाल और सा, इसमें आप देखें जबान सीधी है, तो इससे हमें पता चल गया कि आगे भी हम देखेंगे कि जबान की यहाँ दांतों की टक टक आ रही है, तो इसका मतलब है कि सा, दाल और ज़ौ में से कोई है. मगर हम कैसे पता चलेगा कि क्या है, लाइट है, तो हम लाइट से पता चलेगा कि ये तो या तो ये सा है, या तो ये दाल. इसी तरह आप तरफुल लिसान में स्वाद, जाई और सीन पे आते हैं. स्वाद, जाई और सा का, सीन का भी देखिए शेप, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. जबान की नोक को सराय सुफला यानी नीचे के सामने वाले दो दांतों के अंदरूनी हिस्से पर इस तरह रखना कि इनके दरमियान थोड़ा सा फासला रहे. इन तीनों हरफों की आवाज ऊपर और नीचे के सामने वाले दांतों के दरमियान से बाहर निकलती है. यानी कि जब ये सीटी वाले अल्फाज हैं, हमने सीटी बजानी, ठीक है ना, करके असौद, असौद, ठीक है, नीचे सौद पढ़ा, मैं इसको पढ़ रही थी, असौद, असौद, ठीक है. दाल को मैं कलकला कर रही हूँ, ये इसको ऐसे ही पढ़ते हैं जब हम लफ्ज को पढ़ते हैं. अच्छा, इसमें क्या है, आपकी शेप को नोट कर लें कि आपको देखें कि टिप ऑफ द टंग आपको नीचे के दांतों के पीछे नजर आ रही, तो फिर आपको फौरन समझ आ जाना चाहिए कि ये कोई ऐसा लेटर है कि जो नीचे के दांतों से होता है. तो फिर आप 3 ही लेटर हैं, स्वाद और सीन और जाई. फिर आप कहेंगे कौन सा लेटर है, तो आप देखेंगे ये हैवी का साइन नजर आ रहा है, पीछे से भी उठी हुई है और नीचे से भी दबी हुई है, तो फिर आपको समझ आएगी हैवी है, तो इट मीन कि हैवी में फिर ये आ जाएगा स्वाद. और जाई सा में क्या है, जबान ये पीछे तो ऊपर से उठ रही है, वो शेप ऐसी बननी पड़ रही ना, क्योंकि हम नीचे जबान के लेके जा रहे हैं, सीन सीन, तो जबान थोड़ी इस तरह आ रही है राउंड, ठीक है, राउंड इस तरह आ रही है, बट वो इस तरह नहीं आ रही है कि पीछे बीच मिडल से नीचे की तरफ दब रही हो या पीछे से उठ रही हो, ठीक है ना. तो ये बस इस तरह बनता है ना, ये जबान नीचे चली गई, तो ये एक पतला सा गैप बन गया ना, ये पीछे आप देखें नैरो एरिया बना, बारीक सा एरिया बना. इस वजह से क्या होता है, आवाज जरा तेज शार्प निकलती है, तेज निकलती है. जैसे मैं आपको पहले बताया था ना, जो पाइपलाइन होती है या हम पाइप से पानी देते हैं पौधों को, अगर हम पौधे पाइप को नॉर्मल पकड़े रखें तो उसके एक स्पीड बहुत तेज से पानी आ रहा होता है, ठीक है, अगर पाइप होता है. मगर पाइप के मुंह को अगर थोड़ा सा दबा दें, हाथ से दबा दें, उसको नैरो कर दें, ठीक है ना, पाइप का नैरो हो गया सपोज, तो ये नैरो हो गया, तो इस वजह से यहाँ से आवाज पानी और तेजी से निकलता है, फिर दूर तक जाता है, बल्कि प्रेशर ज्यादा हो जाता है ना, तो यहाँ भी नैरो हो गया, नैरो पाइप की तरह हो गया, तो इस वजह से ये सीटी की आवाज आती है. ये सीटी कैसे बनती, नैरो होने की वजह से, ये जो जगह है छोटी सी रह गई, तो वो अब पीछे से जो हवा आती है, सांस आती है, वो तेजी से निकल जाती है, उसके पैसेज छोटा मिल गया ना, तो इस वजह से आवाज में सीटी की आवाज आती है. अब अल्हम्दुलिल्लाह जबान का खत्म हुआ, जबान का सबसे ज्यादा इसमें टाइम लेता है. अब शफतान पे आ जाते हैं, इजी है इंशाअल्लाह अज़ीज. शफतान में क्या था, तान आनी, जो अलिफ नून जो होता है दो को कहते हैं, ठीक है, अलिफ नून दो को कहते हैं. अच्छा, पीछे वाले तक में किसी को कोई सवाल है तो बता दें, फिर हम शफतान पे जाते हैं. अच्छा, टेक्स्ट में भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कोई सवाल नहीं है, और सवाल ना का मतलब होता है ये जाल जो है सख्ती उससे होगा, इसमें अजाए जो है अदा होगा सही हो रहा है. हाँ जी, सख्ती आप ना समझे, नर्म लेटर है, नर्म, नर्म है. हाँ जी, नर्म है, प्यार से, तो प्यार से बोलेंगे आज. अच्छा, आप अभी सही मखरज पे नहीं रखनी वैसे, नीचे के दांतों को आप इसकी जे की बात करेंगे, हैं, जे की बात करेंगे, यही ये जो लास्ट वाला है हाँ जाई. जी, जाई. जाई. तो देखिए इसमें बजिंग साउंड आएगी क्या सिस्टर अनिला, बजिंग साउंड कह सकते हैं या नहीं? ये बजिंग जो होती है ना, आई गेस तीनों में फर्क होता है एक्चुअली, सीन, जाई और स्वाद में. आपको याद है एक दफा हमें पिक्चर हमारी टीचर ने शेयर की थी, ये मैंने की होगी, कि एक की आवाज चिड़िया जैसी होती है, एक की जो हैवी लेटर है उसकी थोड़ा सा फर्क होता है. बजिंग साउंड में भी आप सही कह रही हूँ, बजिंग साउंड, मैं यूजली जाल के लिए बजिंग साउंड यूज करती हूँ, मगर मे भी मैं गलत कह रही हूँ. जैसे नजीरुन सही कहा हमने, नजीरुन. डिपेंड करता है, आप ये वाला आप कह रही ना, हाँ ये से कह रहे नजीरुन.
یہ زے آئے گا نا نذیر میں. ہاں جی نذیرن زیرن ٹھیک ہے. جی جی کیونکہ جزاک ایسے اللہ. ہاں جیسے جیسے یہ کوئی بچہ ہوتا ہے نا کسی کرسی کے پیچھے چھپ جائے تو پیچھے چھپا ہوتا ہے سمجھے دانت نیچے والا کرسی ہے یعنی ٹیبل ہے جس کے پیچھے یہ بچہ چھپا ہوا ہے ایسے نیچے نیچے ہوگا یہ دانت کے نیچے نیچے اور بہت زور سے نہیں دبانا. تمام سسٹر یہ خیال رکھے کہ اس مخرج کو زور سے نہیں دبانا. زور سے دباتے ہیں تو آواز بالکل دب جاتی ہے. لائک نذیر میں نے بہت زور سے دبا دیا. آپ دیکھیں چھوٹا سا گیپ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو. میم زا اور سا دونوں اسی طرح ایک ہی مخرج ہے دونوں کا؟ ہاں جی مخرج ایک ہی ہے مگر تھوڑی سی شیپ فرق ہو جاتی ہے تھوڑی مائنر سی فرق ہوتی ہے ظاہر بات اسی سے تو فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ زا ٹھیک ہے زا سین اور سواد سب میں کیا ہوگا ٹپ آف دا ٹنگ اس طرح دبی ہوگی مگر زور سے نہیں دبانی. دیکھیں یہاں بالکل ایون گیپ بھی ہے نیچے زا 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 اور اگر میں زور سے دباؤں گی مجھ بولا بھی نہیں اس میں بزنگ ساؤنڈ بھی ختم. یہ بزنگ ساؤنڈ یہ جو سفیریا ہے سیٹی کی آواز یہ دب جائے گی. بزنگ ساؤنڈ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے. دب گئی کیونکہ میں نے اس کو سیٹی بجانے نہیں دی اس کو ٹھیک ہے. تو اس شیپ صحیح ہونی چاہیے آرام سے رکھنا ہے زور سے نہیں رکھنا ہے. ہمارا پھر زور ہوتا ہے نا پھر مخرج خراب ہو جاتا ہے. گیپ ہونا چاہیے تھوڑا سا ہاں جی ہلکا سا زیادہ نہیں. از تو ہم کہاں رکھیں گے نا تو خود ہی گیپ بنے گا. انہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے مگر میں زور سے دبائے جا رہی ہوں نا تو دب گیا میرا رستہ یہ بھی بند ہو گیا ٹھیک ہے. یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے. لائک اس تین کے لیے اس سواد کے لیے اس اس ٹھیک ہے اس. اچھا اب شفتان اصل ثالث اصل ہم نے پڑھا تھا نا بیس یعنی ہم نے وہ پڑھ لی شروع میں بنائے تھے 5 مخارج اس طرح کر کے ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک پڑھ لیا تھا ہلکیہ پڑھ لیا تھا ہلکیہ پڑھ لیا تھا. ہلکیہ کتنا خوبصورت لکھا ماشاء اللہ میں بھی نہیں پڑھ سکتی. ہلکیہ پڑھ لیا پھر ہم نے اس کے بعد کیا پڑھا تھا لہاتیہ پھر اس کے بعد اپنے زبان کا پڑھ لسان. اب ہم شفتان پڑھیں گے ٹھیک ہے. لسان بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. تھرڈ ہم شفتان پڑھیں گے ٹھیک ہے. اب شفتان پڑھیں گے تو شفتان کسے کہتے ہیں؟ شفا کہتے ہیں ہاں لپس کو کہتے ہیں اور آنی مطلب جو الف نون ہوتا ہے نا دو کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا. 2 کو کہتے ہیں. اس کو میں مٹا ہی دیتی ہوں کیونکہ مجھ سے لکھا ہی نہیں جا رہا ہے. اچھا مخرج نمبر 1 دونوں ہونٹ. اچھا دونوں میں دونوں ہونٹ یوز ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی دونوں میں مطلب دو مخرج کیوں بنائے ہیں. ہونٹ تو 2 ہی ہوتے ہیں. اصل میں ہم آج دیکھیں گے کیا ریزن ہے کہ پہلے مخرج میں کیا ہے دونوں ہونٹ اور مخرج نمبر 2 میں ہے نیچے والے ہونٹ کا شکم تری والا حصہ اور ثنایا الیہ کا کنارہ. یعنی کہ اوپر والے میں دونوں ہونٹ یوز ہو رہے ہیں اور نیچے والے میں دانت اور ہونٹ یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا. تو دونوں ایک جیسے نہیں ہیں اسی لیے 2 مخرج بن گئے. تو پہلے والے دونوں ہونٹ سے جب مخرج نمبر 1 میں جب کون سے لیٹر ہیں جس میں دونوں ہونٹ یوز ہوتے ہیں با میم اور واو لین اور متحرک. اس میں بھی آپ یاد ہے آپ کو ہم نے پڑھا تھا کس میں ہم نے لین اور متحرک پڑھا تھا یہ لیٹر یہ ورڈ کہیں یاد آ رہا ہے آپ کو؟ یا میں ہاں جی ٹھیک ہے نا. وہاں 2 ہم نے دیکھے تھے نا کہ جب یا لین اور متحرک ہوتا ہے تو وہ اس پہ شجریہ میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح ہونٹوں میں بھی واؤ کون سا والا لین اور متحرک ہوگا تو وہ لپس لیٹر ہوگا شفتان میں شامل ہوگا. اگر وہ ہوگا نا کہ پیچھے پیش ہو ٹھیک ہے نا. یہ غلطی جو ابھی میں نے ہوم ورک میں بھی دیکھی تھی نا وہ یا لین اور اس کی یعنی کہ اگر ہوگا بی تو یہ لین نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے یہ والا شفتان بھی نہیں ہے نا. ایون شفتان بھی نہیں ہے. دونوں کو میں نے کراس لگا دیا ایک ٹھیک ہے. شفتان بھی نہیں ہے اور لین بھی نہیں ہے. اگر ہوگا بھائی جی
मध्य लेटर है ना? हाँ जी, मैंने वाव लिखना था बाय द वे। मध्य इसलिए। हाँ जी, जज़ाकल्लाह खैर, किसी बातों बातों में भूल गया। ठीक है, बू, ये क्या है? ये जॉफिया लेटर है, ठीक है ना? याद है आपको मदिया लेटर और जॉफिया लेटर? जॉफ तो होता है कि जी, पेश जी। के बाद वाव आता है, तो ये है। और अगर फिर क्या, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। वाव वो ये और वाव पे और जबर है। हाँ जी, और या से पहले जेर। हाँ जी, ये होगा बाऊ, ताऊ, ताऊ, ये लीन। शफातान में लीन। शामिल है, ठीक है? अच्छा। ये होठ शफातान में गोल होगा करने पड़ेंगे, कि होठ गोल करने पड़ेंगे ना वाव की तरह। गोल तो ये इन लीन एनी आ गया केस ना, करने हैं, देखिए ये एनी केस, लीन आ गया। हाँ एनी केस, इन एनी केस करने हैं। और मुतहरिक भी, यानी कि वाव जबर वा, वी, वू, वाव, वाव पे कोई और साइड भी हो सकता है, टू जबर तनवीन भी हो सकती है, मगर वाव पे मद भी हो सकता है। वाव पे मद भी तो साइन है ना, वाव मद हो सकता है। क्या ख्याल है आपका? नहीं बाजी मत जी नहीं हाँ। नहीं मैम, नहीं वाव होगा, मत, मत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो वो जॉब का हो जाएगा फिर। जॉब हाँ हो जी, जाएगा ना। ठीक है, पेवर जज़ाकल्लाह जी। मैं वही देख रही थी सब जाग रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वाव के ऊपर साइन तो नजर आ रहा है ना, सब कंफ्यूज है कि वाव के ऊपर साइन नजर आ रहा है। वो असल में वाव का साइन ही वो बनता ही उस वक्त है कि जब वो मदिया लेटर होता है, ताकि हो। मदिया लेटर होता है, ठीक है? इसके बाद में भी कोई हमजा का लेटर हो गया, लाइक वो है, और उसके बाद कोई आ लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से मद बना था। एक्चुअली मद बनता ही उस पे है जब वो मदिया लेटर होता है, जौफिया लेटर होता है। तो मद से कोई जी कंफ्यूज ना हो, ठीक है? मद से कोई कंफ्यूज ना हो कि इस पे कोई साइन आ गया तो ये भी उसमें ना साइन, मद साइन नहीं है उस बात का। हरकत, ये हरकत नहीं है, हरकत होती है जेर जबर पेश, साकिन, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं दोनों होठों से, यानी कि इसमें बा, मीम, वाव, लीन और मुतहरिक निकलते हैं, मगर फर्क यह है कि बा होठों की तरी से, इसलिए इसे बहरी कहते हैं। बहर समंदर को भी कहते हैं ना, और तर हिस्सा, तर गीले को भी कहते हैं। तो होठों के गीले हिस्से से बा, बा, और माँ, मीम होठों की खुश्की से, इसलिए इसे बरी कहते हैं। मीम, मा, मीम कौन सा एरिया है जहाँ पे लिपस्टिक लगाते हैं, और बहरी कौन सा है? जो लिपस्टिक से पीछे वाला एरिया, ठीक है ना? तो तो जो लिप्स होते हैं यूजली ड्राई होते हैं, है ना? तो और जो आगे से तो मीम उधर होता है, और बारी और वाव दोनों होठों के गोल ना तमाम मिलने से अदा होते हैं, ठीक है? ना तमाम मिलना है, ठीक है ना? वाव, यूजली वैसे में आप कहते हैं ना मखरज में टकराई चीज टकराती है, आपको बताया था ना मखरज में, तो यहाँ टकराएगा नहीं, ठीक गोल है? हो और जाएगा। बिल्कुल सिर्फ गोल होगा, और इन एनी केस गोल होगा। ये नहीं आप कहें कि लीन में होगा और मदिया में नहीं होगा, ये जो भी है ना, हर इन वाव एनी केस होगा, इवन पेश में भी होगा। अच्छा, मखरज नंबर 2, नीचे वाले होंठ का शक्ल, तरी वाला हिस्सा और सनाया उलिया का किनारा, इससे फा निकलती है। इन चारों मखरज को एतबार से शफविया भी कहते हैं। शफिया यानी कि वही लिप्स लेटर। हम देखते हैं शफातान में 2 होंठ, ठीक है? ये देखिए, ये फा छोटा सा वो उन्होंने हाईलाइट किया ना, तो छुप गया। मैं इसको लिख देती हूँ, ये फा में क्या हो रहा है, और यहाँ पे आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ये देखें डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज, यानी फा में देखें ऊपर का दांत यहाँ से नीचे अदा हो रहा है, लिप्स पे टच हो रहा है। जहाँ पे ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन वो शो करती है कि जहाँ पे टच होता है, लिप पे दांत टच हो रहा है, फा 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 फा। जबकि वाव में देखिए राउंड लिप्स है, ये देखिए राउंड कैसे पता चला, लिप की गोल शेप से, ऊ ऊ। और देखिए पीछे दांत हैं, टकरा नहीं रहे हैं। एक बात ये नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम उर्दू वाले स्टाइल में क्या करते हैं, वाह वाह वाह। जब आप कहेंगे उर्दू स्टाइल में वाह, आपके दांत टच हो रहे होते हैं नीचे, ठीक है? आपके दांत यहाँ टच हो रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। अच्छा वाव उस वक्त अदा होता है जब जबान कहीं दांत टच होते ही नहीं है, वाओ वाओ, ठीक है? वाओ करके देखिए। और एक उर्दू वाला वाओ, वाओ वाओ वाओ, औ, वहाब, वक्त, तो सब में टच हो रहे हैं। हम उर्दू स्टाइल में अगर बोलें
تو آپ نے خیال کرنا ہے راؤنڈ لپس اینڈ نو ٹچنگ آف لپس ٹیتھ. ٹھیک ہے. اور یہ میم میں آپ دیکھیں میم میں کیا ہو رہا ہے, یہ میم ہے اور یہ با ہے. دیکھیں میم میں اس طرح ٹچ ہو رہا ہے, با میں بھی اسی طرح ٹچ ہو رہا ہے. اب اور با میں کیا ہوتا ہے, اب ہم ذرا زور سے بولتے ہیں اب, ہے نا. اور میم میں لائٹ ہے نا. تو آپ اس میں انہوں نے پکچر بڑی اچھی طرح بتائی ہے. آپ دیکھیں کہ پکچر میں لپ کی آگے سے بھی شیپ فرق ہوتی ہے. آم میں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہلکا سا بس رکھا گیا ہے لپس کو, ہے نا, کیونکہ اس کی شیپ آگے سے چینج نہیں ہو رہی. جبکہ یہاں پہ دیکھیں شیپ ایسے کر کے آ رہی ہے آگے, ایسے کر کے. یعنی جب ہم پریشر ڈالتے ہیں نا, جب لپ پہ پریشر ڈالتے ہیں تو پھر جب شیپ چینج ہوتی ہے نا, شیپ چینج ہوتی ہے نا, آگے سے پریس ہو کے موٹے ہو جائیں گے تھوڑے سے ایسے کر کے. اب تو وہ زور سے موٹے سے بھی فیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں میں آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں, مائنر سا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, میم میں بالکل سیدھے سیدھے سے ہیں ایسے ایسے, جبکہ لفٹ میں تھوڑا سے راؤنڈ آ رہے ہیں ایسے, یعنی کہ تھوڑا پریشر گول سے آ رہے ہیں کیونکہ آپ پریشر پڑ رہے ہیں, پریشر زیادہ پڑتا ہے. یہ ڈفرنس ہوتا ہے. میم میں پریشر کم ہوتا ہے, با میں پریشر زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس طرح پتا چلا. پھر آپ کو اگر پکچر دکھائی جائے تو آپ اس طرح بھی بتا سکتی ہیں, اگر نیچے نہ لکھا ہوا کہ کون سا لیٹر ہے تو آپ نے اس طرح شیپ سے بتا سکتی ہیں. لیکن فا میں کیا ہے کہ نیچے بلو, ایک ہی بلو لائن ہے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ یہی ٹچ ہو رہا ہے. واؤ میں کیا ہے, لپس گول ہو رہے ہیں. میم میں کیا ہے, لپس میں ٹچ ہے, با میں بھی ٹچ ہے, مگر لپس کی شیپ سے پتا چل رہا ہے کہ وہ فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے میں تھوڑا زیادہ کر دیتی ہوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گا. اس کو یہ بھی تھوڑا سا ٹچ زیادہ ہو رہا ہے, راؤنڈ راؤنڈ شیپ آ رہی ہے یہ اس لیٹر میں. جبکہ اس میں میم میں کیا ہو رہا ہے, تو بس ایسے سے اوپر اور نیچے سے ایسے تھوڑا سا سیدھا سیدھا. اچھا, مخرج الفا, سامنے کے اوپری دو دانتوں کے کنارے پچھلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگا کر فا کا مخرج ادا ہوتا ہے. یہ نچلے ہونٹ کا حصہ, یہ اوپر ہونٹ کا حصہ. آپ یہ دیکھیں فا ادا ہو رہا ہے, اف, اور یہ دیکھیں لائنز وائٹ لائن شو کر رہی ہے کہ اس میں سے ہوا بھی نکلتی ہے سانس کی. اف اف. ٹھیک ہے, ہمارے یوزلی نہیں ہوتی ہے نا. اف اف پا 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 پا. دیکھیے میں نے فا کا آپ کو آواز, کوئی ہوا کی آواز نہیں آئی. پا اور پا پا پا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ٹچ کرنا ہے اس طرح کہ ہوا بھی اس میں سے اف اس طرح ادا ہو. پھر اور یہ کس وقت ہوتا ہے, جب اب کب غلط, مطلب غلط کب ہوتا ہے, جب ہم زبان کو آگے سے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. اب 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 دانت جو ہے نا آگے ٹچ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہاں پکچر میں نوٹ کریں تو جب آگے ٹچ ہوتے ہیں نا تو پھر ہوا جو ہے نا, جو ہم اس کو کہتے ہیں ہمس نہیں بن رہا ہوتا. اف اف وا جا, اف وا جا. تو دانت کیا کرنا ہے, ٹچ پیچھے کرنا ہے. اف وا جا, اف اف اف. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ڈفرنس ہوتا ہے. اچھا, مخرج میم, دونوں ہونٹوں کو ملانے سے میم کا مخرج ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میم کو ملانے سے. اب اس میں دیکھیں کوئی ایئر نظر نہیں آ رہی, آپ کو نوٹ کیا, کوئی نو ایئر, ہوا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم بالکل منہ بند کر دیتے ہیں. ایکچولی پھر کیا ہوتا ہے, وہ آگے ناک سے پھر آواز جاتی ہے. میں نوز کو پکڑتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں بالکل اچھی طرح پکڑ لوں تو بالکل آواز بند ہو جائے گی. تو آگے سے تو آواز جاتی ہی نہیں ہے, اصل میں تو پیچھے سے جا رہی ہے میم ساکن کی شکل میں. ٹھیک ہے, اس لیے دیکھیں یہاں پہ ہوا کی شکل بنائی ہی نہیں ہے, کیونکہ ہوا نہیں نکلے گی. ہوا تو مطلب نوز سے بنے ہوگی نا, غننے کی شکل میں. اچھا, با میں بھی دیکھیں, یہ با میں دیکھیں یہاں پہ مڈل میں سر کو وہ بنایا بلو لائن. اب یہاں پہ اصل میں پریشر ہمارا یہاں ہونٹوں کے بھی بیچ میں ہوتا ہے. اگر آپ بول کے دیکھیں نا, اب 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 اور میم میں بولے تو میم میں پورا یہاں سارا ٹچ ہو رہا ہوتا ہے, اچھا سا پریشر, اور با میں صرف مڈل میں. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے. ایک اور چیز میم اور با, اب دیکھ وہ ابھی اس میں نہیں ہے, وہ کوئی اور پکچر تھی. اب وہ دوسری ایک اور آئے گی, پھر میں آپ کو بتاؤں گی.
چاہے با کا لکھا ہے، با دونوں کو ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، البتہ میم کی نسبت با کی ادائیگی میں ہونٹ زیادہ مضبوطی سے بند ہوتے ہیں. دیکھیں مضبوطی شو کر رہا ہے اب ٹھیک ہے. تو یہ مضبوطی سے اب مڈل سے ٹچ ہوتا ہے. پھر واؤ میں کیا ہوتا ہے؟ واؤ غیر مدیہ. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا نا کہ جس پہ متحرک ہوگا یا لین والا ہوگا، ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، اس طرح کے ہونٹ مکمل طور پہ بند نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فرج کا مطلب ہوتا ہے کھلنا. تو آپ دیکھیں واؤ واؤ، یہ لپس کھلے ہوئے اور لپس کی شیپ کیسی ہے؟ راؤنڈ. ٹھیک ہے، ایسے جیسے ہم سیٹی بجا رہے ہوں. ٹھیک ہے، سیٹی بجا کے دیکھیں. میں نہیں بجاؤں گی، بس سارے ہنسیں گے. آپ بعد میں سیٹی بجا کے دیکھنا تو لپس راؤنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ادھر سے آواز نکلتی ہے. جس نے بھی کیا اچھا کیا، آپ کر لیں. اگر آپ کر سکتی ہیں نا ہمیں سنانے کے لیے کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ سائن جو ہوتا ہے ڈاٹ اور سرکل سرکل سرکل، یہ شو کرتا ہے کہ یہاں سے آواز نکل رہی ہے. یہ آواز کا سائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آواز نکل رہی ہے. تو آؤ آؤ کر کے نا. ماشاء اللہ سسٹر نے سیٹی بھی بجائی. ان کی شکل کیسی تھی سسٹر جس نے آپ نے وسلنگ کی ہے نا؟ آپ کے لپس کی شیپ کیسی تھی بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی بتائیں جو بھی بجا رہے ہیں. اچھا اب آگے پڑھتے ہیں. جوفی دفعہ، جوف کہتے ہیں خالی خالی حصے کو. ٹھیک ہے، ایمٹی. ٹھیک ہے، ایمٹی جو خالی حصہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جوف. تو جوفی دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ کا خالی حصہ. ٹھیک ہے نا، منہ دہن کہتے ہیں منہ. اور ایون جو اسٹمک ہوتا ہے نا اس کو بھی جوف کہتے ہیں. تو اسی لیے دیکھیں جوف دہن کہنا ضروری ہے. یہ نہ کہ آپ سمجھے کہ اسٹمک کی یا پیٹ کی بات ہو رہی ہے، نہیں، منہ کی بات ہو رہی ہے. جوف دہن منہ کا خالی حصہ. جب مخرج جوف دہن یہ منہ کے اندرونی حصے کا خالی حصہ، اسے حروف الا، آئی تھنک الا لکھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے مگر اتنا خاص نہیں کر رہے. الا مٹا ہوا ہے، اس کو الا ایسے لکھتے ہیں. نہیں مدہ لکھا ہوا ہے، مدہ. ہاں جی مدہ لکھا ہوا ہے، وہ جڑا ہوا ہے نا، میم دال ہا یہ ہے. تو مد کھینچنے کو ہی کہتے ہیں. یہ الفاظ ہی یہ لیٹر ہی اس لیے ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کو لمبا کرنے کے لیے. جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ مد کا سائن بھی اسی لیے نا، مد. اور ٹھیک ہے نا، اور مدہ اٹ سیلف میں نے پہلے کلاس میں بتایا تھا اس کو ایسے کر کے ایکچولی مد ہی لکھا ہوتا تھا پہلے پرانے ٹائم میں. بلکہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں مد وتھ شدہ، بٹ اس کو ٹائم کے ساتھ چینج کر کے صرف بس یہ شیپ رہ گئی. ٹھیک ہے نا، تو مدہ میں مد ہی ہوتا ہے، اسٹریچ کرتے ہیں آ ای او. اور ٹھیک ہے، اس کی کتنی لینتھ ہو سکتی ہے؟ جتنی بھی کھینچے. مگر یہ ہے کہ جب ہم تجوید پڑھتے ہیں تو پھر اس کے رولز ہوتے ہیں. اس میں تو 2 4 6 جو بھی ہیں وہ ہے. مگر ویسے بتا رہی ہوں کہ آواز کتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ جتنی آپ کر سکتے ہیں، جب تک کہ سانس کی آپ کے کہیں ٹوٹتی نہیں ہے. تو جوف دہن یا منہ کے اندرونی حصہ، اس سے حروف مدہ الف واو یا نکلتے ہیں. اس کو مخرج کے اعتبار سے جوفیہ، ہوائیہ یا مدیہ کہتے ہیں. جوفیہ کیوں کہتے ہیں یہ میں کوشچن کر سکتی ہوں ہوم ورک میں، آپ نوٹ کر لینا. جوف کی وجہ سے، خالی حصے کی وجہ سے، کیونکہ اس منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ہوائیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سے ہوا جو ہے نا، ہوا یہ ہوا نکل رہی اور یہ نکلتی ہی جاتی ہے نان سٹاپ. سٹاپ کیا ہے؟ جب ہماری سانس مطلب ہم سے سانس رک رہی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں کوئی سٹاپ اس طرح ویسے نہیں ہے. با میں دیکھیں اب اس کے بعد میں نہیں بول سکتی. تا میں سب لیٹرز میں سٹاپ کر لی، میری ساؤنڈ ہو گئی ہے، خود ہی ہو گئی ہے. مدیہ میں ہوائیہ میں ضروری ہوا چلتی رہتی ہے. مدیہ کھینچنے کے لیے، مد کھینچنے کے لیے. تو اس وجہ سے تینوں نام اور بھی نام ہے. اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بیمار کو. کیونکہ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے نا، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے جب چوٹ لگی ہوتی ہے؟ کچھ آئے آؤ یا یہی آوازیں ہوتی نا. یہ آئی میں دیکھیں آ اور ای، یعنی کہ چھوٹی کی آواز آ جاتی ہے. آؤ کہے تو واؤ کی آواز آتی ہے، آ کہتے تو الف کی آواز آ جاتی ہے. تو اس کو ایون حروف اللہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تجوید کے پوائنٹ آف سے بھی اس طرح کہتے ہیں، اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ اور ریزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو اللہ کہتے ہیں، مگر وہاں کوئی اور ریزن ہوتا ہے. مگر یہاں پہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے کوئی پڑھا تھا کہ بیمار جیسے آ ای او کرتا رہتا ہے نا، آئی اس کی آواز میں بھی الف واؤ یا کی آواز ہوتی ہے. تو آپ اس کو اللہ بھی کہہ سکتی ہیں. علت کہتے ہیں، علیل کہتے ہیں. علت علیل نہیں، اللہ بیمار کو کہتے ہیں. ہاں علیل اسی سے نکلا ہے، عین لام لام علیل، اور اللہ میں بھی عین لام لام ہوتا ہے.
अच्छा हामिद मैम खशम जी। मैम ये अलिफ वाव या में हा की आवाज कैसे आती है मैम? हाँ क्या नहीं आती? हाँ उस वक्त आती जब हम गलत पढ़ लेते हैं। आपने माँ, मैंने कहा था। नहीं, आप हवाइया को जब एक्सप्लेन कर रही थी हम्म, उस वक्त आप बता रही थी ना कि आखिर में हा की आवाज आती है। नहीं देखें, जब मखरज में से ऊ कह रही हूँ, ऊ जैसे बू जी बू कह अच्छा रही हूँ, ठीक है, तो ऊ जो सही है कर रही हूँ सही। तो ये मुंह से आवाज बू की आवाज से हम इसको लंबा किए जा रही हूँ ना, तो हवा ही है कि उसकी आवाज है बू। ठीक है तो वो हा की आवाज नहीं आ रही। हवा, हवा के मायने में सेंस करे कि हवा गूंज निकल, रही है। सांस निकले सही जा है, रही, सांस। ठीक है, जज़ाकल्लाह। वही है कि, और देखिए इसमें ये इसका मखरज आप मुझे दोनों के मखरज कोई बता सकते हैं? और उसके केस में मखरज मुकद्दर और मुहक्कक के केस में मैं बता रही हूँ कि कौन से मखरज हैं दोनों? ये मुहक्कक होगा, मुकद्दर अच्छा मुहक्कक, मुहक्किक होगा क्योंकि आवाज जो है वो रुक नहीं रही ना, ट्रेवल कर रही है। अच्छा मुकद्दर में तो किसी एक जगह पे वो हो जाती है, स्टे करती है। आप ऑपोजिट कर रही हैं मुझे। ये मुकद्दर है मुकद्दर होता है कि आपको पता नहीं कि कहाँ है, बस आप जी, अंदाजा करते हैं। मुकद्दर में अंदाजा भी होता है। ठीक है, जिसका कोई आप एक प्रॉपर जगह, एड्रेस हो। ये प्रॉपर एड्रेस नहीं है। जैसे मैंने आइसक्रीम ट्रक की बात की थी, या देखिए जो होते हैं रेड़े वाले होते हैं ना, ठेले वाले रेड़े वाले लेके चल रहे होते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, सब्जी वाले, उनका कोई दुकान नहीं होती प्रॉपर। इसी तरह होमलेस लोग होते हैं जिनके घर नहीं होते, वो कहीं पे कहीं भी पड़े होते हैं, कभी पार्क में होते हैं, कभी कहीं बैठे होते हैं, उनका कोई घर नहीं होता। मुकद्दर वो होते हैं जिसका कोई घर नहीं होता, प्रॉपर घर नहीं होता। तो देखिए फिर जॉब में भी हम इसको बता नहीं सकते कि इसका घर किधर है। इसी तरह मुकद्दर खैशूम, नाक में से जो नून की आवाज होती है अन इसमें भी हम नहीं बता सकते कि ये कहाँ से अदा हुआ है। तो खैशूम यानी नाक की जड़ का अंदरूनी हिस्सा, इससे नून और मीम का गुन्ना निकलता है। ठीक है, नून और मीम नहीं निकलता, नून और मीम का गुन्ना निकलता है। ठीक है, जिसने नून और मीम लिखा ना उसके मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, अब गुन्ना देखे कहाँ से, यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो गुन्ना का मखरज आई मीन गुन्ना यहाँ से निकलता है। इसको मखरज भी कह देते हैं। मखरज का मतलब है निकलने का रास्ता। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि अच्छा गुन्ना का मखरज किधर है, तो फिर हम बताते हैं कि ये एरिया। तो मखरज का वर्ड भी यूज होता है क्योंकि मखरज मुकद्दर है ना नून और मीम का, तो हम कह देते हैं इसका मखरज ये है। तो इसमें हमने देखा कि गुन्ना में यहाँ से आवाज निकलती है। अच्छा अन अब देखिए इसमें आगे शायद आएगा, मेरे ख्याल से आगे ही आ रहा है जो मैं पॉइंट में बताना चाह रही थी। ये अब तस्वीर है दोनों में, आप देखिए ये मीम का मखरज है। ठीक है, एक मीम का लेफ्ट वाला, इसमें भी देखें आवाज जब आगे जानी थी तो आगे रास्ता बंद है, ये तो ब्लॉक हो गया। अब उसने कहाँ जाए, तो फिर वो क्या करते हैं, वो दूसरे रास्ते से, जैसे हम गाड़ियों में भी होता है ना, कार में कहीं ड्राइव करते हो एक रास्ता बंद होता है, फिर हम दूसरा शॉर्टकट ढूंढते हैं कभी दूसरे, और कभी कभी लॉन्ग कट भी होता है, मगर निकलना ही उधर से ही होता है। एक हाईवे हमसे मोटरवे छूट जाए तो फिर हम दूसरी जगह लेते हैं। तो फिर ये यहाँ से फिर नाक से इसके गुनने की आवाज आती है, और इसमें तो रास्ता मीम पे ब्लॉक यहाँ पे हुआ था। ठीक है, नून में कहाँ ब्लॉक हुआ था, जब हमने यहाँ पे टच किया था अन, बल्कि आप नाक को अगर बंद कर दें ना, नाक को बिल्कुल ब्लॉक कर दें चुटकी से, फिर अन बोलेंगे तो आवाज नून की बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने ऊपर से भी रास्ता बंद कर दिया, नीचे से भी। ठीक है, आज देखो मैं नून बोल रही हूँ और मैंने नाक बिल्कुल बंद कर दी ऊपर से, मतलब मैंने नोज को बिल्कुल उंगलियों से पकड़ के ना बंद कर रही हूँ। अद 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 और बा भी, अब नहीं बा नहीं मीम, अब आपको एक ही लेटर लग रहा है। ठीक है ना, अद अद अन में मेरे लिप्स खुले में, बट मेरी जबान फिर भी आपको आवाज बंद हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने आगे दूसरा रास्ता भी बंद कर दिया है ना। तो एक ये इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप डिफरेंस भी बता, आप बल्कि खुद भी बता सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है तस्वीर में, कि अगर मैं आपके सामने दोनों पिक्चर रख दूं तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा नून का मखरज है, नहीं क्या है, मतलब इसको डिफाइन करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि एक से नहीं, नाक एक्चुअली लिखा होगा, ये नाक से निकलने वाली आवाज है जो नाक के अंदरूनी हिस्से से निकलती है, जिसमें जबान का कोई अमल नहीं होता। ये याद करें कि जबान यूज नहीं होती सुनने में। ठीक है, जबान कैसी भी शेप हो वो
اس طرح یوز نہیں ہوتا, ہیوی لائٹ کرنے میں ہوگی, ویسے ہیوی لائٹ کرنے میں اگر آپ اپنی ناک کو بند کر دیں تو یہ آواز نہیں نکال پائیں گے. یہ مخرج کسی حرف کا نہیں بلکہ غننے کی صفت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صفت ہے, غننے کی صفت ہے. اور بعض جگہ اس کو مخرج بھی لکھا ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو کہا تھا نا ہر جگہ فرق فرق لکھا بھی ہوتا ہے. اس میں کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیے نون جب بولتے ہیں نا, ان ہمارے لپس کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لپس کھلے ہوئے ہیں, آپ کو پتا چل جائے کہ نون ہے. اور میم کیسے پتا چلے گا؟ لپس بند ہوتے ہیں. اور یہ ایرو شو کرے گا کہ یہ غننے کی بات ہو رہی ہے. کبھی یہ پکچر کہیں بھی ہو نا تو آپ کیسے کہیں گے کہ نون اور میم ہے, کہ ناک دکھائیں گے کہ ایرو وہاں پہ ہوگا, تو اس سے پتہ چلے گا کہ غننے کی بات ہے. اور کیسے پتہ چلے گا کہ نون اور میم کس کا ہے؟ نون کا ہے کہ میم کا؟ لپس کی شیپ پہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میں کوشچن پوچھ سکتی ہوں. اچھا, مخرج جب غنہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ نون ہو گیا. یہ دونوں کو دوبارہ سے شکل دکھا دی, اس کو بس رہنے دیتے ہیں, ہمارے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. جوف میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں تو آج ہم اس کو ختم کر دیں. اچھا, جوف میں کیا ہے؟ یہ دیکھیں سارا ایریا یوز ہوتا ہے. جوف صرف منہ کو نہیں کہتے, خالی حصہ جو نیچے سے یہاں سے لے کے حلق سے لے کے اوپر تک خالی حصہ, اس کو جوف کہتے ہیں. اور اس کو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جوفیا کی بات ہو رہی ہے؟ ہم جب دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں ایئر دکھائی جائے گی. دیکھیں ایئر ہے, ٹھیک, سانس, یہ سانس دکھائی جا رہی ہے نا, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جوف کی بات ہو رہی ہے, الف واو یا کی بات ہو رہی ہے. تو حلق اور منہ کے درمیانی خالی حصے کو جوف کہتے ہیں. الف سے پہلے یہ اب دیکھیں یہ وہی ہے مدیہ لیٹر ہے. یہ میں نے کہا تھا لی ایلاف قریش میں کیا غلطی ہوئی تھی, اب انشاءاللہ آپ کو سمجھ اور بھی آ جائے گا کہ الف سے پہلے فتحہ ہوگا, قال قال, دیکھیں الف فتحہ, اس کو فتحہ کہتے ہیں, فتح زبر کو کہتے ہیں, زبر الف. تو اس میں کیا ہوگی؟ قال. ٹھیک ہے, اور اس کا میں کیسے پتہ چلے گا کہ الف کی بات ہو رہی ہے؟ کہ یہاں پہ سے آواز جا رہی ہے اور یہاں نکلے جا رہی ہے. پرپل بھی لائن ہے اور یہ بھی سارا رستہ کھلا ہوا ہے اور آواز یہاں سے نکل رہی ہے, تو الف مدیہ ہو گیا. اس میں آواز بلند ہوتی ہے, تو یہ صوت الف اعلی, یعنی آواز بلند ہوتی ہے. آ قا فا, دبی دبی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, موٹی کی بات نہیں ہو رہی, آواز بلند سی ہوتی ہے. بلند اس سینس میں نہ ہو کہ آپ تجوید کے موٹی کے سینس میں بات نہیں کر رہی ہوں. قال, اور یہ بال, اور اس طرح الف ودیہ, اس کو کہ زبان کو آرام سے رکھیں اور منہ کو ذرا سا کھول کر ادا کیا جاتا ہے. یہ بات خاص طور پہ نوٹ کریں. ٹھیک ہے, ہم الگ اس کو اکثر اس کو غلط کر دیتے ہیں, زبان کو سخت کر لیتے ہیں. سخت کر, یا اعوذ, یہ الف میں نے اعوذ کا تھا نا, اس کو میں نے آئین کے شکل میں, آئین کی فکر میں آ کو بھی خراب کر دیا. او نہیں ہے, آ ہے, آ. ٹھیک ہے نا, جیسے آؤ کھاؤ, ہم کتنے آرام سے بولتے ہیں, او کھاؤ نہیں بولتے نا. تو زبان کو آرام سے رکھنا ہے اور منہ کو ذرا سا کھول کر ادا کیا جاتا ہے, ذرا سا کھولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ذرا سا, زیادہ نہیں. اب میں دیکھیں میں نے زیادہ کھولا, آپ کو آواز بھی بلکہ فیل ہوگی. ایک فرسٹ میں کم کھولوں گی, سیکنڈ میں زیادہ. کچھ فرق فیل ہوا؟ کسی کو فیل ہوا؟ مطلب میں نے ہیوی کر دیا. بالکل, میں نے جب مطلب اصل میں یہ گامز کا رول ہوتا ہے. یہ گامز ہیں, گامز نہیں, جبڑے کو جوز کی بات کریں, غلط کر کہہ رہی ہوں, جوز ہیں, جبڑا. جب تھوڑا سا منہ کھولتے ہیں نا تو آواز اتنی موٹی سی نہیں ہوتی. با تا تا جا ہا, پھر مگر میں اب تھوڑا منہ کھول کھول کے بول رہی ہوں. با تا پا, اب یہ بڑا سا ویکیوم سا بن گیا, اس لیے آواز بھی زیادہ بن رہی ہوتی ہے. جبڑا زیادہ نہیں کھولنا. ہم جب آپ نے دیکھا عربیوں کو کبھی وہ منہ کھول کھول کے بولتے ہیں, ان کی تو لگتا ہے لپس نہیں ہل رہے ہیں, ہے نا. ایون ہیوی لیٹرز میں بھی لپس نہیں ہلتے. ہمارے تو وہ بھی راؤنڈ بھی ہوتے ہیں اور کھلے بھی ہوتے ہیں. خو, یہ میں بول رہی ہوں نا, دیکھیں غلط بول رہی ہوں. تو جبڑا کھول کھول کے نہیں بولنا کسی نے بھی. اس میں لائٹ لیٹرز میں, ہیوی لیٹرز میں تھوڑی سی شیپ چینج ہوتی ہے, بٹ لائٹ لیٹرز میں نہیں. اچھا, واؤ میں دیکھیں راؤنڈ لپس. ٹھیک ہے, اینڈ اور یہ کس میں ہوگا؟ یہ واؤ مدیہ میں بھی ہوگا, لین میں بھی ہوگا, متحرک میں بھی یہی شیپ ہوگی. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا اس طرح.
मगर वाव से पहले दम्मा हो, यकूल, जैसे यकूल, कूल, काफ पे दम्मा होगा, यकूल, तो वाव मदिया ऐसे होता है। और वाव मदिया में क्या, होठों को मजबूती से गोल करने और जबान का पिछला हिस्सा आखिरी हिस्सा ऊपर उठाने से अदा होता है। अच्छा, ये सेकंड पार्ट है ना, ये हो जाता है, करना नहीं पड़ता, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। जब हम देखें वैसे तो हैवी लेटर्स में भी पढ़ा था ना, पीछे लेटर गोल हो जाता है, यहाँ वाव की शक्ल ही नहीं है मेरे ख्याल से, ये वाव, ये देखें पीछे से उठ गया, जैसे हैवी लेटर्स का होता है ना, उठ गया। ओह माय गॉड, मेरे ख्याल से अभी कोई हमारे वर्कर्स को यार, एक मिनट वर्कर्स ने आना था, एक मिनट। नहीं, अभी वो आवाज बैकग्राउंड में आएगी, वो भी बंदा आया हुआ है। अच्छा देखिए, वाव में ये है कि जगह, जब हम वाव कहते हैं तो हमारा मुंह श्रिंक हो जाता है काइंड ऑफ, तो उससे ये जगह खुद ही पीछे से उठ जाती है, मगर इसे हैवीनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उठेगी पीछे से, बट ये खुद ही उठेगी। जैसे कि एक सीट है, छोटा सोफा है, उस पर आप बैठी हुई हैं, ये मैं सोफा बना दी, ठीक है। आपका बच्चा आपके पास बैठ गया आपके, तो आप थोड़ा सा जगह बनाने के लिए थोड़ी सी श्रिंक होंगी ना, ठीक है। थोड़ी सी जगह बनाने के लिए अगर जगह टाइट है तो आप थोड़ा सा अपनी टांगों को सुकेड़ेंगी। तो इसी तरह जब हम ऊ कहते हैं, ऊ, तो हमारा लिप्स, मुंह गोल हो गया, आगे की तरफ चला गया, तो हमारे पास जगह है, तो ये इसको जबान को जगह नहीं मिली कि ये क्या करे, तो वो पीछे की तरफ चली गई। टांगे जैसे मैं कह रही सुकेड़ते हैं, तो ये जबान पीछे की तरफ सुकड़ गई, ठीक है। तो इस वजह से ये जबान पीछे से उठ रही है, बट ये हैवीनेस नहीं बना रही, क्योंकि देखिए आगे से भी ये दब नहीं रही है, जिस तरह की हमने कहा था, ये उस तरह उस चीज को पूरा नहीं कर रही, इसलिए ये हैवी लेटर्स पे भी नहीं होता। मगर इसी में गलती भी हो जाती है अक्सर लोगों को कि वाव पे हैवीनेस ले आते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह लजीज को देख लें। तो ये है, तो अलिफ मदिया हमने पढ़ लिया, वाव मदिया पढ़ लिया, और या में क्या होगा, ये जबान पीछे ऊपर उठेगी, और मगर ये टकराएगी नहीं, ठीक है। या मदिया में, या मुतहरिक में टकराती है, जैसे होता है ना, अय्या, सपोज मैं लिख रही हूँ ना, आई और या, इसमें टकराएगी क्योंकि ये लीन है, और या में नहीं टकराएगी। तो पहले जबान आई में पीछे ऊपर जाएगी, टच होगी, फिर या में नीचे आ जाएगी, अय्या, अय्या, ठीक है, अय्या। ये फर्क है दोनों में, हमने पढ़ा था ना। तो ये देखिए टकरा नहीं रही है, गैप है। तो यहाँ या मदिया को भी देखते हैं, होठों को हिलाए बगैर जबान के दरमियानी हिस्से को ऊपर तालू की तरफ उठाने से अदा होता है, ठीक है। तालू को जब उठाएं, जैसे हम बोलें, कैसे पता चलेगा, अक्सर हम गलत पढ़ देते हैं, ये ए लिख रही हूँ तो बड़िए के साथ, और ई, जेर के साथ, ठीक है। इसको हम यूजली ए लेटर ए की तरह बन जाता है, ए, और ये लेटर ई की तरह बन जाता है। अगर आप ए और ई को कहती रहे ना, तो आपको ई समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि आपको ये दोनों डिफरेंस नजर आएंगे। आप ए और ई कहते हैं ना, ए ई, जबान नीचे होगी और फिर उठेगी, नीचे होगी उठेगी। तो जो ई है ये असल मखरज है इसका, ए ई, जबान उठेगी। ट्राई करें, देखिए अब आपकी उठ रही है कि नहीं, इस तरह, ठीक है, ट्राई करें। ए ई, उठ रही है, ए ई, उठ रही है ना, ये देखें, ई में उठ रही है, ई में, यही करना है ना, हमने यही करना है। और ये हम गलती वैसे करते हैं, हम माले के या माले के यौम दिन, ले में क्या हो रहा है, जबान नहीं उठ रही है, यानी कि मैं ये यहाँ झोल क्यों आ रहा है, इसलिए कि मैं जबान को उठा नहीं रही हूँ, ठीक है। एक मिनट,
अच्छा, मेरी आवाज आ रही होगी? आपको आ रही थी आवाज? जी आ रही है। अच्छा, अब वो पीछे वर्क हो रहा है जरा सा। तो मैं ये कह रही थी कि हम ये गलती क्या करते हैं जब हम झोल में जो पढ़ रहे होते हैं ना, कौन सा था, देखिए मैंने झोल से पढ़ा, इसमें जबान मेरी सीधी है। तो आप लोगों को किसी का भी झोल आ रहा है तो उसका मतलब यही होता है कि हम जबान को स्ट्रेट किया हुआ है। तो हम बड़ी पढ़ रहे होते हैं, एक्चुअली में छोटी पढ़नी होते हैं। तो अगर आप छोटी उस जगह लगा देना तो वो सही हो जाएगा। ली इलाफी कुरैश, ठीक है। कुरैश, रैश, कुरैश पढ़ते हैं हम यूजली, कुरै, तो रै क्यों हो गया? इसलिए कि हमने जबान सीधी रखी, उसको हमने उठाया नहीं। तो फिर राई, तो फिर हम जबान को उठाएंगे तो फिर वो राई बन जाएगा इंशाल्लाह। तो ली इलाफी कुरैश इस तरह होगा। इंशाल्लाह मैं आपको वर्ड्स दूंगी इंशाल्लाह होमवर्क में, उसमें मैं चेक करूंगी कि आप लोग सब पढ़ रहे हैं कि नहीं सही तरह से। अच्छा, अब हमारा आई थिंक खत्म हो गया। ये बस इसकी पिक्चर है, सारा ओवरऑल आप समझने के लिए, समझे, खुलासा इसी में आ गया इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें खुलासा आ गया। और इसमें आप देखें, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ आ रही है? इसमें देखें सारे पार्ट्स बता दिए गए, ठीक है, सारे पार्ट इस जगह आ गए। अच्छा, मैं कमरे में आ गई हूँ, वहाँ पे शो तो इसमें सारे पार्ट्स इसको बता दी कि आप देख लेना कि ये सारे लिप लेटर्स में बा, मीम, फा, वाव विद गैर मद, ठीक है। वाव सिर्फ लिखेंगे तो फिर कोई सा भी वाव हो सकता है, तो आपने वाव गैर मद लिखना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर पूछा जाए तो मद पार्ट ऑफ दिस ये है, ठीक है। गैर मद मतलब गैर मद पार्ट ऑफ द इस लिप लेटर्स है। इस तरह लिसान में सारे आ गए। खैशूम में नून शद्दा, मीम शद्दा, शद्दा इसलिए लिखा कि सबसे ज्यादा इसमें क्लियर होता है। खैशूम में सारे आ जाते हैं। जौफिया में अलिफ मद, वाव मद, या मद, है ना, मद लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे मद लिखना है और दूसरे में गैर मद लिखना है। और हलक में थ्रोट लेटर में गैन खा ऐना हा हमजा। और ये इसके सारे मैंने पूरी लिस्ट आपको लिख के भेजी है पिक्चर्स के साथ, इसको आपने देखना है। मैं इससे भी क्वेश्चन कर सकती हूँ। इसका बस एक खुलासा है, हमारा ही खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके सवालात हैं, अभी टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। सवालात को फिर हम बाद में देखेंगे। हल किया, लिहातिया, ये हमने हल किया। कौन से थे? हल, खैन, खा, आइन, हा, हमजा। लिहातिया में देखें, मैं आपको बताया ना कि कोई ना कोई टिप्स होनी चाहिए। लिहातिया में लिहातिया में कव्वा होता है ना, रिमेम्बर, आपको याद है कव्वा होता है? तो हा भी मुझे कव्वे जैसा लगता है, हा जो है मुझे कव्वे जैसा लगता है। अपने से बड़े काम करते हैं ना, खर्चा पंगा ले रही थी उसका पंगा क्या ले रही थी? अच्छा, लिहातिया में हा है, हा बिल्कुल ऐसा है जैसे कव्वा जो होता है ना, उसका हलक में कव्वा होता है। तो वहां से कॉफ और काफ अदा होते हैं ना, तो इस तरह याद कर सकते हैं कॉफ एंड काफ के। लिहातिया में कॉफ एंड काफ वाले लेटर। शजरिया में जीम शीन या, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, जीम शीन या सब इसके अंदर है, या भी है, जीम भी, शीन भी है। हाफिया में लाम एंड रॉ था, लाम एंड द्वाद, और इसको सिर्फ द्वाद भी कह सकते हैं। तौरीफिया में वो फिर आ गया था ना, इसको हम इस तरह देखते हैं। नौतिया में तो, ता, तो एंड दाल। लस्फिया में सा की टिप नजर आ रही है। असलिया में वो जो बॉटम पे था। शफिया में लिप लेटर। जौफिया में आप जौफ खाली पेट, अलिफ या, हवाया में भी, और मदिया लेटर से याद कर सकते हैं। वो खैर बाकी इजी हैं। अच्छा, हरूफ की सही अदायगी को मालूम करने का तरीका, जिस हर्फ की सही अदा करना, जिस हर्फ की सही अदा मालूम करनी हो तो इसको साकिन करके इससे पहले हमजा मफ्तू लगा लें, ठीक है, साकिन कर लें। अथ, अफ, अज, ठीक है ना, साकिन कर लें, लाइक अथ, साकिन कर दें। और अज, अच, इवन चेव को भी करके देखते, अच, देखिए यहाँ से समझ आ गया, अच, अच, ठीक है। तो वहाँ आपको फीड अच्छी तरह समझ आएगा, जो मैं आपको जीम और चे का डिफरेंस बताया था। तो ये तरीका होता है कि हम पहला साकिन कर लें और दूसरा ये। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करें, ठीक है, इसको
اس کو پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی سوال ہے تو بتا دیں، تو پھر ہم ادروائز یہ کوشچن ہم نے کافی حد تک کیے ہوئے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ کوشچن ہے تو بتا دیں ورنہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ چلیے میرے خیال سے کوئی کوشچن نہیں ہے، بلکہ میں نے وہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو بھی کلیئر ہے؟ آپ کو تو اچھی طرح کلیئر ہوگا، آپ تو میرے ساتھ ہی تھی۔ نہیں اب اچھا، اب اور زیادہ اچھا کلیئر ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ میم، الحمدللہ۔ وہی کی چلے اس پہ ہم فنش کرتے ہیں، میں ریکارڈنگ فنش کرتی ہوں، اس کے بعد کسی نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔